अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नादिया अमीन का लेकर आई हूँ दरदेश, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर दरदेश। सख्त आग बरसाता सूरज अपनी तमाम तर शिद्दत ज़मीन पर मुंतकिल करता, गोया खुद पुरसकून होने की कोशिश में इधर से उधर मंडला रहा था। इस गर्मी में माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछती वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी। कॉलेज ज़्यादा दूर न था, मगर इस चिलचिलाती धूप में वो ये फासला बहुत तवील लग रहा था। घर में दाखिल होते ही जो खुशगवार एहसास हुआ था वो जुबारिया के आने का था। जुबारिया को गले लगाए वो बाकायदा चिल्लाई थी, अरे कितनी बेवफा हो, शादी के बाद बिल्कुल भूल गई। उसके चेहरे से खुशी होवेदा थी। वो शर्मीली सी मुस्कान होंठों पर सजाए बोली, आ तो गई ना, भाई के साथ आई हो? उसके सवाल पर जुबारिया के होंठों पर से मुस्कुराहट यकदम गायब हुई थी। फिर खफीफ सी मुस्कुराहट शर्मिंदगी से बोली, अम्मी के साथ आई हूँ। उनके पास वक्त कहाँ होता है कि मुझे छोड़ने आते, इतने तो मसरूफ़ होते हैं। उसके वजाती जवाब पर वो बहुत सपाट से लहजे में बोली, तो फिर शादी ना करते? जब इतनी मसरूफियत थी तो फिर माँ को बता देते कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि राशिदा ने यकदम से उसकी बात काट कर कदरे तंबीही अंदाज में डांटा, तुम फिर ओल फोल बकने लगी। वो सही कह रही है, सिकंदर के पास टाइम कहाँ होता है, इस कदर भारी जिम्मेदारी है उसकी और तुम। वो चुप होकर कुछ तामुल करके बोली, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कपड़े बदलते हुए वो सिकंदर की बेइतनाई पर कुड़ती रही। जब से अपिया की शादी हुई थी तब से एक दिन ऐसा ना था कि वो खुद उसे लेकर ससुराल आया हो। जुबारिया की वजाहती बयान और अम्मी के जारिहाना तेवर हमेशा दिल की बात जुबान पर आते ही गला घोंट देते। जल्दी आओ, खाना तैयार है, अम्मी बुला रही हैं। फातिमा ने झांक कर इतला दी थी। दस्तरखान पर कई किस्म की डिशेज सज चुकी थीं। राशिदा ऐसा ही करती थीं। जब अपिया आती तो वो सारा दिन किचन में गुजारती, जबकि वो पांचों बहनें सर जोड़कर बातों में मसरूफ रहती। सबसे बड़ी जुबारिया थी, फिर अजवा और जैनब, आयशा, फातिमा, सबसे आखिर में दो भाई थे जो जुड़वा थे, क्लास फोर्थ में थे। उनके वालिद लुकमान अहमद सरकारी महकमा में मुलाजिम थे। अच्छी पोस्ट थी, गुजर बसर अच्छी हो रही थी। मुतवसत तबके के लोगों की तरह उन पर भी बेटियों की भारी जिम्मेदारी थी, इसलिए हाथ ज़रा दबा कर रखना पड़ता था। औलाद अल्लाह ने नेक सौले दी थी, बीवी ताबेदार थी। लुकमान अहमद बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे और ऐसे में सिकंदर जैसे दामाद का मिलना तो नेमत गैर मुतरकबा था। वो तो इस बात पर हैरान थे कि सिकंदर की माँ उनके घर रिश्ता लाईं कैसे। सिकंदर ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया था और आजकल पुलिस सर्विस में एसपी के ओहदे पर फाइज था। राशिदा अलग हैरान परेशान थी कि एक आला ओहदे का हामिल लड़का जिसकी उम्र भी ज़्यादा ना थी उनका दामाद कैसे बन सकता है, क्योंकि उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी ना ही बहुत ज़्यादा हसीन और जमील। शायद ये कुदरत का फैसला था जिस पर वो दिलो जान से राजी थी। वो तो ऐसे रिश्ते का सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए शादी वाले दिन सारे रिश्तेदार जल भुन कर कोई ना कोई बहाना करके नाराज ही रहे थे और जिन्होंने शिरकत की थी वो भी जले दिल के फफोले फोड़ने में पेश पेश रहे थे। जुबारिया ने मैट्रिक किया था और इंटर कर रही थी जब उसकी शादी हुई। वो बहुत लिए दिए रहने वाली और दब्बू किस्म की लड़की थी। शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी का सारा चार्म खत्म हो गया था, क्योंकि उसकी सास इंतहाई तेज तरीन औरत थी। जुबारिया ये भी समझ गई थी कि आखिर जुबारिया को पसंद करने की वजह क्या थी। एक आम शक्ल सूरत और कम तालीम की लड़की से अपने इकलौते बेटे को ब्याहने का मतलब यही था कि बेटा काबू में रहे, बीवी की उंगलियों पर नहीं बल्कि माँ के इशारों पर नाचे। ये क़यामत खेज आगे ही एक दिन खुद उस पर आश्कार हुई थी जब उसने उल्फत और अपनी ननद को बातें करते सुना था। इसलिए तो लाई हूँ उसे, ज़्यादा पढ़ी लिखी और हसीन औरतें मर्दों को काबू में कर लेती हैं, ये तो अपने एहसास कमतरी के मारे चुप की ज़िंदगी जिएगी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक छोड़ हजार मिल जाएंगी उसके लिए। और ये बयान जुबारिया के आइंदा लाहे अमल के लिए काफ़ी था। सिकंदर का कतराया और खामोश रवैया और सास नंदों के मंसूबों ने उसे बिल्कुल बेदस्तो पा कर दिया था और वही ज़िंदगी जीने लगी थी जो उन्होंने उसके मुकद्दर में स्याही की मानद घोल दी थी। एक दिन कॉलेज से ऑफ करके वो पिया के पास आई थी। वो अभी फर्स्ट ईयर में थी। तालीमी मैदान में वो बहुत तेज़ थी, उसे साइंस ले रखी थी। कॉलेज में भी वो सबसे नुमाया थी। वो थी ही ऐसी, जहाँ जाती सबको गर्विदा कर लेती। इस कदर खुद एतमादी ने उसे खासा बोल्ड कर दिया था। वो गलत बात पे टोकती और गलत कहने वाले की बात पर कभी खामोश ना बैठती। अब या अपने दिल की हर बात उससे शेयर करती और वो उसके ससुराल वालों पर कोड़ती जलती भूनती रहती। अभी भी वो दोनों इसी मौजू पर बातें किए जा रही थी।
سب قصور تمہارے شوہر کا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے نا تو سب تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتے، اللہ معاف کرے۔ کتنا تو نہرا ہے یہ عہدہ بھی، کتنا نہریلا اور سڑا ہوا بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور سچی بات ہے کہ مجھے تو سکندر بھائی بہت برے لگتے ہیں، تم نے تو انہیں اور سر چڑھا دیا ہے، تمہیں تابعداری پر ایوارڈ نہیں ملنے والا۔ جواب دو ان کی غلط بات کا۔ کیا منہ کو تالا لگائے ساوتری بننے کی کوشش کرتی ہو؟ کیا وہ اپنی ماں کو غلط بات پر نہیں ٹوک سکتے؟ وہ مجبور ہیں نہ اکلوتے وہ مجبور ہیں نہ اکلوتے جو ہیں، پھر سب انہیں زن مریدی کے تانے دیں گے۔ انہوں نے کہا، اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھتے ہوئے گویا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ کھیفت مٹاتی زباریہ بولی، میں خود اندازے سے بتا رہی ہوں، اندازے مت لگاؤ۔ اس نے گویا صحیح اندازہ لگایا تھا، تبھی قدرے سنجیدگی سے بولی، اب تم جو بھی کہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی کہ جس سے میری اور تم سب کی زندگی برباد ہو، اب تو بس برداشت ہی کرنا ہے۔ اور پھر قدرے متعامل ہوتی ہوئی بولی، مجھے سکندر سے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی محبت خود بہت آشکار ہو رہی تھی۔ وہ چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس شخص کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد تھا، جہاں لٹنے مرنے کی بات تو تھی، پر محبت سے دستبرداری کی سوچ کا فقدان تھا۔ یعنی وہ یعنی زباریہ اس لاپرواہ شخص کی محبت میں دل لیے پوری جی جان سے فدا تھی، اور اس کے عشق میں ہر گرم و سرد جھیلنے کو تیار۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عورت مرتی ہے اس وقت جب وہ اپنا دل ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جو اس کے وجود، اس کے جذبات، اس کے عشق سے بالکل نابلد ہو، یعنی وہ سب کچھ حق کے ساتھ وصول کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی نہ کرے۔ اور مرد کی یہی خصلت عورت کی موت ہے۔ وہ زباریہ تھی، مرنے کی پوری جی جان سے کوشش کرنے لگی تھی، وہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ یہ محبت اسے اور زیادہ بزدل بنا رہی تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں جب اس سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بے ساختہ بولا تھا، یہ آج تو پوچھ لیا، مگر پھر کبھی تمہاری زبان پر ایسی کوئی بات نہ آئے، میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو پھر اس کا نتیجہ بھگتو گی۔ یہ ایک جملہ تو نہیں تھا، صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تو ایک سنگین دھمکی تھی محبت کو منہ پر مارنے کی، اور اس سنگین غلطی کا نتیجہ تو پھر اس عورت کے لیے موت ہی تھا۔ سو چپ چاپ محبت کی مسند پہ بیٹھی، دل و جان سے اس شخص کی محبت میں ڈوبتی رہی۔ آج جب موبائل پر اجوا سے بات کر رہی تھی تو وہ اسے لتاڑنے لگی، کیا ضرورت ہے اس لاپرواہ اور بے مروت کے لیے خود کو رولنے کی؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرو، بس صرف زندگی جیو اور سمجھوتا کرو، بلکہ اگر بس میں ہو تو چھوڑ دو اسے، میں تو یہی مشورہ دوں گی۔ وہ سخت کبیدہ ہاتھی تھی، اس کی بہن تو اس انسان کے لیے جوگ لیے بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑ دوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، اور جو اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، وہ گویا خود ہی مسرور تھی جیسے اس کا بچہ پیدا کر کے وہ دنیا کا سب سے نرالا انوکھا کام کر رہی تھی۔ تو پھر دفع کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ جھنجھلا اٹھی، چھوڑو، یہ بتاؤ کہ باقی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور تم کب آؤ گی؟ وہ برجستہ بولی، جب وہ آنے کی اجازت دیں۔ وہ تو کبھی نہیں دیں گے، بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم خود ہی آ جاتی ہو۔ وہ مشکوک ہوئی تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس کی 3 نندیں تھیں، تینوں سکندر سے بڑی تھیں، 2 شادی شدہ تھیں، جبکہ سائمہ گھر میں بن بیاہی تھی۔ اس کا رشتہ اپنے چچے زاد سے طے تھا، جو عرصہ دراز سے اٹلی میں مقیم تھا۔ وہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اسے وہاں شادی کر لی تھی، لیکن یقینی بات بہرحال نہیں تھی، اس لیے سائمہ وقار کی امید لیے ماں کے گھر بیٹھی بھابھی پر اپنی بھڑاس نکالتی، سوختہ دل لیے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سنتی۔ بیٹی کی پیدائش پر ساس نے برملا کہا تھا، اپنی بہن کو بلوا لو، میں خود بیمار ہوں، اور سائمہ کا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ اسے گھر کے ماحول کی عادت نہیں ہے۔ ناچار اسے اجوا کو بلانا پڑا تھا۔ وہ آئی تو پہلے تو اس کی سسرالیوں کی شان میں قصیدے پڑھے، پھر ان پر لعنت ملامت کی، اور پھر اس کے کمرے کی جھاڑ پوچھ اور بچے کی چیزیں سمیٹتی بولی، میں تمہارے لیے سوپ بناتی ہوں اور اپنے لیے چائے۔ وہ جانے لگی تو یکدم سے زباریہ کی آواز پر رکنا پڑا۔ ان کے لیے بھی کچھ بنا لینا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی، پھر سوپ بنا کر اس کو دے کر واپس کچن میں گئی، سب کے لیے کھانا بنایا۔ ملازموں سے کچن کا کام مہارانی نہیں کراتی تو پھر خود کرے نا۔ وہ اس کی ساس کو کوستی روٹیاں ڈال رہی تھی۔ سکندر کو لفٹ نہ اجوا نے دی اور نہ ہی وہ اسے گھاس ڈال رہا تھا۔ توبہ، نہرا کتنا ہے! اگر یہ عہدہ چلا جائے تو کیا حیثیت ہوتی اس کی، مجھ سے بھی بدتر۔ کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا بھی تو اس نے درخورے اعتنا نہ سمجھا۔ شام کو جب وہ بچی کے کپڑے بدل کر سلانے لگی، ساتھ میں وہ زباریہ کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھی، اتنے میں سکندر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ یونیفارم میں ملبوس ایک سرسری سی عام سی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ الماری سے اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھا تو آنکھوں سے اشارے کرتی زباریہ نے اسے کپڑے نکالنے کو کہا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پر ناچار اٹھنا پڑا۔ میں نکالتی ہوں۔ الماری کھول کر اس نے کپڑے نکالے، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ باتھ روم چلا گیا۔
کھانے وغیرہ کا پوچھ لینا، حالانکہ کسی کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوگا۔ وہ تلخ ہوئی۔ پلیز میری خاطر، اس نے التجائیہ کہا، تم پہ تو بندہ فاتحہ ہی پڑھ لے۔ وہ جی جان سے سلگ اٹھی تھی، ناراض ہی وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ زباریہ مسکراتی رہی۔ غصے میں تو بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تو ہر وقت غصے میں رہتی ہو۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ سکندر کے واش روم سے نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی کھانا لگاؤں؟ اسے اپنا آپ انتہائی کمتر حقیر لگ رہا تھا اس وقت۔ نہیں، لٹھ مار جواب دیتا وہ بیوی سے بات کی اور بنا بچی کو دیکھے موبائل چیک کرنے لگا۔ چائے لاؤں؟ ہاں لے آؤ۔ پھر اسی بے نیازی سے وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور ایک ملامتی نظر زباریہ پر ڈالتی وہ اسے بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی۔ اس قدر پستی میں جینے سے تو اچھا ہے کہ بندہ جیے ہی نہ۔ اجوا کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اجوا گھر واپس چلی گئی تھی۔ وہ خود گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی، ملازموں سے صفائی کرواتی، کھانا خود بناتی۔ کب تک لیٹی رہے گی؟ سیزیرین تو نہیں ہے نا؟ اس کی ساس نے خود اس کی ماں سے کہا تھا جو مبارکباد دینے آئی تھی۔ وہ کبھی خود شاپنگ کرنے نہیں گئی، اس کی ساس کے لیے جو لے آتی وہ وہی پہنتی۔ اپنی بیوی کی عادتیں بگاڑنا مت، ایک دفعہ بازار کی لت پڑ گئی تو پھر روکنا محال ہوگا۔ وہ کون سا ماں سے باز پرس کرتا ماں اور بہنوں کی خوشنودی کے لیے کی جانے والی شادی دراصل ایک بہترین فیصلہ ہی تو تھا۔ ایک تو بیوی اللہ میاں کی گائے تھی، دوسرا وہ بھی کون سا اس ایک پر اتفاق کرنے والا تھا۔ جو من چاہی عورت ہوتی وہ تو یوں ہی اس کی جھولی میں آ گرتی۔ اس کے عہدے سے زیادہ خطرناک اس کا حسین سراپا تھا۔ اگرچہ یہ خالصتاً زنانہ تعریف تھی، مگر وہ نہایت ہینڈسم تھا۔ 6 فٹ قد، ستواں ناک، کشادہ پیشانی، سفید رنگت، گھنے بال، ایک بھی نقش ایسا نہ تھا جہاں خامی ہو۔ اپنی خوبصورتی کا احساس اسے شاد رکھتا۔ اپنے عہدے اور دلکش سراپے سے وہ بہت مستفید ہو رہا تھا، لیکن یہ نعمتیں کب زحمتیں بن جاتی اللہ ہی جانتا تھا۔ تمہاری مسز تمہیں کچھ کہتی نہیں؟ ویسے بڑی دریا دل عورت ہے جو ہم جیسی عورتوں کی شراکت گوارا کر لیتی ہے۔ اس کے بستر پر دراز اس کی قربت سے محظوظ ہوتا میں بڑے خمار آلود لہجے میں بولا، اس جیسی بیوی صرف گھر آباد کرنے والی ہوتی ہیں، دل آباد کرنے والی تم جیسی ہوتی ہیں نا۔ اس کی بات پر وہ بڑے دلیرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، کچھ کہتی نہیں تمہیں؟ نہیں، اسے اجازت ہی نہیں دی میں نے، وہ بڑے فخر سے بولا تھا۔ بیچاری تمہاری خاتمہ، وہ کھلکھلائی تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ رات کو جب علیشا روتی تو وہ اسے کمرے سے نکلنے کو کہتا، یہ سونے نہیں دے رہی، نکالو اسے باہر۔ نہایت درستی سے ڈانٹ دیتا، وہ ہراساں سی بچی اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہر بات سہتی، ہر زیادتی برداشت کرتی۔ اس مرد کا ساتھ کیا ملا تھا؟ گویا ہفتے اقلیم کی دولت ملی تھی اسے اس کے عہدے، اس کی دولت کسی بھی چیز سے سروکار نہ تھا۔ وہ تو اس کے عشق میں پور پور ڈوبی غرق ہو چکی تھی، دن رات محبت کی آگ میں فنا ہو رہی تھی۔ وہ جتنی بے اتنائی برتتا وہ اتنا ہی اسے عزیز ہوتا۔ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ماں کے حوالے ہی کرتا کہ گھر کا سارا خرچ وہی چلاتی تھیں۔ اس کا باپ ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا، چند سال قبل ہی وفات پائی تھی۔ شوہر کی پینشن اور بیٹے کی تنخواہ وہ اپنے پاس رکھتی۔ ادھر زباریہ کو ذرا ذرا سی چیز کے لیے ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ بہت تو جیسے اسے بیاہ کر لانے کے بعد بری الذمہ تھا، سب کچھ ماں کی ذمہ داری تھی۔ ساس ہی اسے ماں کے گھر لے کر جاتی تھی۔ شادی کے بعد سے وہ ایک بار بھی اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ سسرالیوں سے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ بھی دل پر جبر کیے بیٹی کی وجہ سے خاموش تھے کہ بیٹی کو گھر بٹھانا بھی مقصود نہ تھا۔ اس کے سامنے وہ موبائل پر غیر عورتوں سے باتیں کرتا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی، پر اجوا کے سامنے کہے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ آج وہ جب ماں کے گھر آئی تو اجوا کے سامنے اشک بہاتے اس کی بے وفائی کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر رشتہ کرو، اگر رشتہ کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا ہے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ وہ میرے سامنے دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کے لیے گفٹ لاتا ہے، میں روز خود کو جوڑتی ہوں اور روز خود کو ٹوٹا دیکھتی ہوں۔ کیا ہماری زندگی ایسے گزرے گی؟ وہ جس کر وہ اذیت سے گزر رہی تھی اجوا کو اس کا اندازہ تھا، تبھی تحمل سے بولی، تبھی تو کہتی ہوں وہ کمینہ محبت کے لائق نہیں ہے۔ اپنے خالص جذبے اس پر مت لٹاؤ، وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے لیے اپنے آنسو بہاؤ۔ یہ آنسو بہانے کے بجائے اگر تم اس کو 2 4 سناتی تو اس کی ہمت نہ ہوتی اس قدر کمینگی دکھانے کی۔ وہ اس کی بات کاٹتی یکدم بولی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ تو کھڑے کھڑے مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، پھر میں اس کی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی، اور پھر میں خود زندہ رہ بھی پاؤں گی یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر بھلکنے لگی۔ وہ اسے تسلی دلاسے دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مرد کبھی سدھرنے والا نہیں۔ یہ عورت خواہ اس بے درد انسان کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں اندھی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اوہ، آج ہماری بیٹی کیسے گھر کا راستہ بھول گئی۔ اسے ساتھ لگائے وہ ہاتھ میں تھامے پھلوں کے شاپرز راستہ کو تھمانے لگے۔ سکندر کیسا ہے؟ لقمان صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھتے ہوئے اس کے سسرالیوں کے بارے میں رسمن پوچھنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے سب۔ پھر دیر تک ادھر ادھر کی
باتیں ہوتی رہی تھی، بے کیف دن راتیں گزر رہی تھیں، جب اچانک سکندر کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر ہو گیا تھا۔ رات کو وہ اس کے بارے میں جب بات کرنے کے لیے اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی تو اس کے قریب جاتے ہی جیسے وہ سان ہتا ہوئے تھے، قدرے ہچکچاتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ آپ صبح جائیں گے؟ بات شروع کرنی خاصی مشکل لگ رہی تھی۔ نہیں، پرسوں۔ وہ بستر پر دراز دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بولا، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس کے سوال پر یکدم سے آنکھوں پر سے بازو ہٹاتا وہ قدرے اچنبھے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں؟ وہ اس کی آواز اس کے لہجہ سے ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس سمے بھی وہ جیسے کام کرے گی۔ میری ماں جہاں ہوگی وہاں تم بھی ہوگی۔ اس کا ایک جملہ اس کی اوقات کا تعین کر گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، پاؤں دبا دو اور پھر ایک گلاس دودھ لے کر آنا۔ وہ اس کے حکم کی تکمیل میں جت گئی تھی۔ وہ چوری چوری اسے دیکھتی، جتنا وہ اسے نظر انداز کرتا اتنا وہ اس کے اور قریب ہوتی جاتی۔ وہ اسے آکاش اور خود اپنا آپ ایک ذرے کی مانند دکھ رہا تھا۔ تو کبھی آکاش اور ذرہ مل پائیں گے؟ لامتناہی سوچوں کا تسلسل اسے بہت آگے خیالوں کی دنیا سے نکال لے گیا۔ اس مرد کی بے رخی دل پر قابض ہو رہی تھی۔ اس بے رخی میں ہی تو جینے کا مزہ تھا۔ اس پگلی عورت کے لیے خود ساختہ زندگی کے نقشے میں چور وہ ابھی بھی اس مرد کو چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد اجوا ان کے ہاں آئی تھی۔ اس کی ساس اور ننند بازار گئی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلی تھیں۔ اجوا بے پرواہ انداز میں کھل کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ کی طرح اب بھی نہیں کہا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں لے کر جائے؟ اجوا بے یقین تھی۔ اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا ہوگا؟ کچھ پل بعد وہ پھر سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ جہاں اماں ہوگی وہاں تم رہو گی۔ تو کیا شادی اس کی اماں سے ہوئی ہے؟ تمہیں بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ؟ بلکہ یہ سمجھ کیوں رہا ہے؟ تم تو بنی بنائی بے وقوف ملی ہو اسے۔ کس قدر خاموشی سے نکل گیا تمہیں یہاں چھوڑ کر۔ اس کو اشتعال میں آتا دیکھ کر وہ یکدم سے بولی، چلو کچن میں جا کر چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بنا لیتے ہیں۔ خوش دلی سے کہتی وہ اٹھی تو علیشا کو گود میں اٹھا کر وہ بھی اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ کباب نکال کر تلنے لگی۔ وہ زباریہ پر ایک گہری نظر ڈال کر بولی، علیشا کے کپڑے وہی خریدتی ہیں نا؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بے ساختہ بولی، اپنے لیے کس قدر مہنگے کپڑے لیتی ہیں اور تمہاری بچی کے لیے سستے۔ وہ اس کو عقل دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے تو متوسط طبقے کی لڑکی بیاہ کر لائے، جو مرضی کریں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی گستاخ سی بہو ہوتی تب انہیں پتہ چل جاتا۔ وہ دانت چباتی بولی۔ کچن کی ٹیبل پر کباب کی پلیٹ اور چائے کے کپ رکھ کر وہ بیٹھ گئی اور ایک مجروح مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی بولی، تم اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ یہ میری قسمت ہے، یہ سب بھگتنا ہے مجھے۔ اس کے چہرے پر ایک مجروح سا تاثر ابھرا جسے اجوا نے بہت غور سے دیکھا، پر اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اور تقدیر کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ تم آ جاؤ گی نا؟ وہ اس کی ملتجی آواز سن رہی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور جانے پر رضامند نہ تھا۔ آج مشکل ہے نا؟ کچھ دن بعد آ جاؤں گی۔ سالگرہ آج ہے۔ وہ اڑی تھی۔ میری مجبوری نہیں سمجھو گی؟ وہ بھی شکوہ پناہ ہوئی تھی۔ کوئی وجہ بھی ہو نہ آنے کی، وہ بھی بضد تھی۔ وہ دراصل آج سکندر آنے والا ہے۔ اس کے انکار کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ اوہ، تو اس لیے مسلسل انکار ہو رہا ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کیسے؟ تو مرو مت آؤ، اسی شخص پر قربان ہوتی رہو جو سب سے قابل نفرت ہے۔ شدید نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ ریسیور کریڈل پر رکھے وہ ناسمجھی کی کیفیت میں گھیری کھڑی رہی تھی۔ بوجھل دل لیے وہ دل سوختہ سی ٹیرس پر آئی۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ مستانی سی ہوا کے ساتھ اکا دکا قطرے بھی گر رہے تھے۔ کچھ منچلے پتنگے اڑ رہے تھے۔ آسمان رنگا رنگ پتنگوں سے سجا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ کچھ دیر میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور ادھر زباریہ کا دل یکبارگی دھڑک اٹھا تھا۔ اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، کائنات میں چلتی ہر چیز رک گئی ہو، اور اگر کہیں کوئی آواز آ بھی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے دل کی دھڑکن کی ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن کو تہس نہس کرنے والا، اس کے وجود کو عشق کی چنگاری لگانے والا آ گیا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں تھا۔ اس نے دل سے ڈنر تیار کیا تھا۔ ڈنر سے فراغت کے بعد جب چائے پی جا رہی تھی، وہ سب لاؤنج میں تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ تنگ آ کر اسے اجوا کو کال کی، وہ جو اسے کافی دیر بعد وصول کی۔ کیا ہے؟ وہ جیسے چیخی تھی۔ زباریہ بے ساختہ مسکرائی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں، اسے قدرے ڈٹائی سے کہا۔ معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں نہیں، اس نے کرب سے دہرایا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شوہر کی صاحب کی خدمت کرو۔ اس کا فون کاٹ دیا۔ ہلکا سا مسکراتی اس نے فون رکھ دیا۔ علیشا کو فیڈر دے کر پیمپر تبدیل کروا کر سلا دیا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس کی ساری دعا سکندر سے شروع ہو کر سکندر پر ختم ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ جوتے اتارنے کے بعد کے لیے وہ بیڈ کنارے بیٹھا تو یکدم سے آگے بڑھ کر اس نے اس کے جوتے اتارے، پھر کچھ متعامل سی بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔
یہ 1 مہینہ اسے 1 صدی کے برابر لگا تھا۔ ایک دن بھی تو نہیں گزار سکتی تھی اس کے بغیر، کر جا کے 1 مہینہ۔ وہ جو ہمدردی محبت کے 2 بول سننے کی متمنی تھی، اس کی زبان سے ایک لفظ محبت بھرا نہ سن پائی تھی۔ یہ بد نصیبی ہی تو تھی اس کی جس پر مرنے کو تیار تھی۔ وہ 2 حرف تک کہنے کا روادار نہ تھا۔ وہ عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، اور وہی ایک نظر اس عورت کے لیے بھی تھی۔ میں بہت اداس تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میرا ایک دن بھی نہیں گزر رہا تھا آپ کے بنا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ علیشا کیسی ہے؟ اس کی ذات اس قدر غیر اہم تھی۔ وہ چونکی پہ سنبھلی اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے سے تکان ظاہر ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی شیو۔ بے اختیار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، آپ کو میری یاد آئی؟ میں وہاں جاب کروں یا تمہیں یاد کروں گا؟ میں وہاں جاب کروں گا یا تمہیں یاد کروں گا؟ وہ تمسخر اڑاتا بولا۔ پلیز ناراض نہ ہو، میرے منہ سے شاید کچھ غلط نکل گیا۔ وہ سراسیما سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سورج سے بیڈ سے اٹھتا وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ پھر 3 چھٹیاں کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی، اس کے پاؤں کی دھول بنی رہی۔ وہ خاک تھی اور خاک ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر پریگننٹ تھی۔ جب اجوا کو پتہ چلا تو خوب لڑی اس سے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اتنی جلدی؟ وہ کیسا شوہر ہے دیکھ رہی ہو؟ پھر بھی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کر ڈالے۔ علیشا پورے 3 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ چاہ رہا تھا تو پھر میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اسے وضاحت دی تھی، نہیں میں یہ قطعی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اس کی خواہش پر ہے۔ وہ ابھی بھی ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ راشدہ بیگم جو سبزی کی ٹوکری لیے ادھر ہی آ رہی تھی، اجوا کو لتاڑنے لگی، یہ تم کیا اس کو گھر تباہ کرنے کے گر سکھاتی ہو؟ وہ تو انہیں زج کیے دے رہی تھی۔ صبر نہ آیا تو جیسے پھٹ پڑی، یہ اس کا اور اس کے شوہر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ تو گھلتی رہے۔ پھر پیر پٹکتی وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم نے اس کی ایک بھی بات سن لی تو بس گیا تمہارا گھر۔ راشدہ بیگم بہت نالاں تھی اس سے۔ یہ باقی 2 کہاں ہیں؟ وہ زینب اور فاطمہ کا پوچھنے لگی۔ ٹی وی کے آگے بیٹھی کوئی ڈرامہ رٹ رہی ہیں، راشدہ طنز کرتی گویا سارا غصہ کریلوں پر نکالنے لگی۔ اماں یہ مجھے دیں، میں چھیل دوں گی۔ راشدہ کے ہاتھ سے چھری لے کر وہ کریلے چھیلنے لگی۔ میں گوشت چڑھا کے آتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اجوا علیشا کو اٹھائے باہر آئی۔ جا گئی محترمہ، فیڈر پی کر بولی، مما کے پاس جاؤں گی۔ علیشا کی نقل اتارتی اسے گود میں بٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زباریہ مطمئن سی کریلے چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ کالج سے گھر آتے ہوئے وہ اپنی دھن میں مگن راستہ طے کر رہی تھی کہ راستے میں سکندر کو گاڑی میں گزرتے دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے گاڑیاں پوری رفتار سے بھاگ رہی تھیں۔ اوہو بھائی صاحب، آج پہنچ گئے یہاں۔ وہ تیز تیز قدموں سے راستہ طے کرنے لگی۔ گھر پہنچی تو جیسے قیامت اس کی منتظر تھی۔ وہ ہوا تھا جس کا اسے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور جو ہوا تھا وہ ہرگز بھلائے جانے والا نہ تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اس کی جوان موت پر، ہر ایک لرز کر رہ گیا تھا۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر جانے کیا پیچیدگی ہوئی کہ اس ناگہانی سانحہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ تو جیسے صدمے سے نڈھال تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہنستا کھلکھلاتا وجود منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ ماں باپ الگ نڈھال پڑے تھے۔ علیشا تو بس روتے ہوئے ماں کے پاس جانے کی ضد کیے جا رہی تھی۔ اجوا نے آج تو اس شخص کی آنکھیں بھی نم دیکھی تھی جس نے سب سے زیادہ ناقدری کی تھی اس عورت کی۔ اس وقت تو وہی اسے اس کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کا محاسبہ کرے۔ وہ اسے اس بدرو کے مانند لگ رہا تھا جو اس کی زندہ بہن کو سالم نگل گیا ہو۔ زندگی جیسے جمود کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی دن تک سکتے کی سی کی حالت میں رہی تھی، لیکن ماں باپ کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔ پھر وہ ماں کو دلاسا دینے والی چٹان بن گئی۔ گزرتے دن رات خود ہی مرہم لگائے جا رہے تھے۔ دکھ کی آمیزش بھرے دن اس وقت بہت بھاری لگ رہے تھے۔ اب ایک زندگی سے جڑی کہانی تو ٹوٹ گئی تھی، مگر ایک اور زندگی سے جڑنے کی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ وہ تو سب کو اداس مغموم کر کے چلی گئی تھی، پر اپنی 2 نشانیاں ان سب کے لیے چھوڑ گئی تھی، علیشا اور نومولود علینا۔ ان کے گھر میں سناٹے بول رہے تھے۔ یہ سناٹے طویل ہوتے اگر الفت نہ آتی اور ان کے اعصاب پر ایک اور بم نہ پھوڑتی۔ یہ سوچا بھی کیسے انہوں نے؟ جب اسے سنا تو دنگ رہ گئی تھی۔ لو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کی بات کرو، بچوں کو ماں بن کر پالے گی۔ جنہوں نے مشورہ دیا ہے ان سے کہے کہ وہ اپنی بیٹیاں دیں، میرا سوچے بھی مت۔ 2 ٹوک انداز اختیار کرتی وہ اس موضوع پر کوئی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ پڑھائی تمہاری مکمل ہے، پھر بچیوں پہ اگر کوئی غیر عورت آ گئی تو ظلم کے پہاڑ توڑ دے گی ان پر مجھے وہ شخص کسی بھی طور قبول نہیں ہے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ تو یہ انکار اپنے باپ کے سامنے کرنا؟ امی، آپ ایک بیٹی اس پر قربان کر کے اب دوسری قربانی کے لیے پیش کریں گی؟ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، اس کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی، مگر ایسا رشتہ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ کیا اچھائی ہے ان لوگوں میں؟ تو برائی بھی اتنی نہیں ہے۔ وہ ایک بد کردار مرد ہے، اسے برملا کہا تھا۔ ہر مرد ہوتا ہے، ہر مرد نہیں ہوتا، چھپا ہوتا ہے، اس لیے قابل بھروسہ لگتا ہے۔ راشدہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہ تھی۔
فلرٹ کرنے میں اور بد کرداری میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہو جائے گا، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ خود بخود سنبھل جاتے ہیں، اور پھر وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ قصور اس کا نہیں، لڑکیوں کا ہے جو خود کو اتنی اس قدر ارزاں کرتی ہیں۔ ماں کسی صورت اس کا موقف ماننے پر تیار نہ تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب الفت نے کہا، اگر تم اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں تو اپنی نواسیاں یہاں اپنے گھر لے آؤ، غیر لڑکیاں تو انہیں نہیں رکھیں گی۔ ان کی اس قدر ڈٹائی پر راشدہ بیگم تل ملاتی ہوئی بولی، بہن کچھ وقت سوچنے کے لیے دیں، ہم فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ مجھ سے اب بچیاں نہیں سنبھلتی، جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے۔ جاتے جاتے بھی وہ دھمکا گئی۔ دیکھا آپ نے کیسے دھمکا رہی ہیں، زبردستی کر رہی ہیں وہ، اجوا تیش میں آ کر بولی۔ خدا کے لیے مجھے پاگل مت کرو۔ پھر روتے ہوئے بولی، نہ تو تمہیں میرا خیال ہے، نہ ان پھول سی بچیوں کا۔ اگر تمہیں اپنی بہنوں کا اور ماں باپ کا خیال ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتی، پر تمہارے جیسی خودغرض اولاد تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ ماں کوسنے لگی تو وہ دل گرفتہ سی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تم بھی اس شخص کی طرفداری کرو گی؟ رباب کی بات پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو ایک سیدھی سی بات کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی دوسری عورت آئی تو وہ تمہاری بھانجیوں کے ساتھ کیا کرے گی، اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ماں باپ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کچھ فیصلے دوسروں کی خاطر بھی کرنے پڑتے ہیں، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ رباب اس کی دوست کو اس کی ماں نے اسے سمجھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب اس کے باپ نے بنا اسے پوچھے ہاں کر دی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی، ایک بہن گھر سے نکلی تو دوسری ایک جوڑے میں وہاں آئی تھی۔ یہ شادی تو نہ تھی، ایک سودا تھا جو ان بچوں کی خاطر کیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جیسا کچھ بھی نہیں تھا، وہی کمرہ، وہی لوگ، بالکل عام سادی نام سے رات۔ شادی ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس کمرے میں زباریاں ہوتی تھی، اور اب وہ اس کے بستر پر یکدم سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، دل رو رہا تھا، پر آنکھیں خشک تھیں۔ اس مرد کی بے التفاتی نے تو مارا تھا اسے۔ قسمت کی مار، اب کی بار ہمارا مقدر نہیں بنے گی، اب تمہاری باری ہے سکندر، اب تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اندر ہی اندر زہر اتار رہی تھی۔ کھڑکے کی آواز پر بے ساختہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا، کسی اداسی کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اس کے وجود پر ایک قہرمانی نگاہ ڈال کر وہ ایک مہینے کی بچی کو اٹھا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ علیشا نوڈلز کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ وہ علینا کو بیڈ پر لٹا کر علیشا سے بولی، آؤ میں بنا دوں۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا اس کے ہمراہ آئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا، علیشا تم جاؤ، دادی کے پاس ہو جاؤ۔ نہیں، میں خالہ کے پاس ہوں گی۔ کہا نہ دادی کے پاس، اس کا اصرار اس عورت کے جسم و جان میں آگ دہکا رہا تھا۔ چلو علیشا، دیر ہو رہی ہے، ہم سوئیں گے ابھی۔ علیشا کو بیڈ پر لٹا کے وہ خود کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ دوسرے کنارے پر لیٹا وہ جیسے شش و پنج میں مبتلا کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے ٹی وی پر نظر جما کر پروگرام دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھا وہ تینوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ صبح علیشا کو تیار کر کے اسکول دادی کے ساتھ بھیجا، اور پھر کمرے میں واپس آ کر علینا کو فیڈر پلانے لگی۔ نیند سے بیدار ہو کر اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی تو اسے دیکھتا بولا، ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اور میرے کپڑے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب تو تمہارے پاس ہوگا۔ پرسکون سے انداز میں دیکھتی وہ بولی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ کیوں، تمہارا ادھار لیا ہے میں نے؟ اب کہ وہ بھی ترشی سے بولی، ناشتہ بناؤ، اپنی بہن سے کہو۔ تمہیں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب کی بار اٹھ بیٹھا تھا، اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہی ہے نا شادی کی وجہ، تم یا تمہارے گھر والے میری ذمہ داری نہیں، اس لیے مجھ پر حکم چلانے کے بجائے اپنے گھر والوں کو زحمت دو۔ اس کی اس قدر زبان درازی نے تو اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ سنجیدگی سے بستر سے اترا تو رات کو سارا پلان شدہ تھا؟ ہاں، یہی سمجھ سکتے ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مدِ مقابل آیا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری بہن نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں کیسا ہوں؟ نہیں، تم اتنے اہم نہیں ہو کہ ہر کوئی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرے۔ اس نے بھی بڑی بے خوفی سے کہا تھا۔ علینا کو فیڈر پلا کر بڑے اطمینان سے لٹا کر اسی مطمئن سے انداز میں اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ مرد اس وقت بالکل بت بن گیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ ان دنوں اسی شہر میں تھی، گارڈ ہر وقت ڈیوٹی پر تعینات رہتے، سرکاری بنگلہ تھا، سیکیورٹی سخت تھی، قریب ہی دفتر تھا، اس لیے اکثر وہ گھر بھی آ جاتا۔ جب وہ لگاتار بہن سے ناشتہ کھانا مانگنے لگا تو وہ بولی، یہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سائمہ کڑے تیور لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ مہارانی کچھ زیادہ نہیں بن رہی؟ کچن میں ماں کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ اب ماں سے مخاطب تھی۔ جاؤ بول کے آؤ کہ سکندر کے لیے ناشتہ لگائے۔ الفت نے بیٹے کو دیکھ کر حتی الامکان لہجہ نارمل رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ لٹکا کر واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے کچھ سرخ تھا۔ کیا ہوا، آئی نہیں وہ؟ کہہ رہی ہے کہ تم دو نا بہن ہو اس کی، اور اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو پھر بھائی سے کہو کہ ملازم رکھ دے کھانا بنانے کے لیے۔ اس کی بات پر الفت بھڑک اٹھی تھی۔ سنا تم نے؟ یہ لڑکی تو مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔
جب سے یہاں آئی ہے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ اس کی ماں بھی ناراض لگ رہی تھی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا وہ پرسوچ انداز میں قدم اٹھاتا کمرے میں آیا۔ وہ الینا کو سلائے خود کسی کتاب میں غرق تھی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج علیشا کو امی کے کمرے میں سلا دینا۔ علیشا میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے کہا، وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ نہیں، کیونکہ نہ تو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، نہ تمہاری کوئی بات سننا چاہوں گی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ نہایت تلخی سے بولا، اپنی اوقات بھولی بیٹھی ہو، یہ مت بھولو کہ تم کیا حیثیت رکھتی ہو۔ ہاں، حیثیت کا تعین تو کیا ہے میں نے، تبھی تو تمہارے ساتھ بولتی ہی نہیں۔ ایک گہرا وار کر کے وہ چادر خود پر ڈالتی، بات ہی ختم کر چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ عورت بہت اچھی طرح سمجھانے لگی تھی۔ وہ تکونی زندگی جی رہی تھی۔ یہ تکون اجوا الینا پر مشتمل تھا، یعنی اس مرد کی تو کوئی اوقات ہی نہ تھی کہ وہ اس تکون کے حصار تک پہنچ ہی پاتا۔ اسے اپنا آپ بہت غیر اہم محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت سراہے جانے کے شوق میں مبتلا تھا، اسے اپنا آپ نظر انداز کرنا سخت کھل رہا تھا۔ یعنی جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کرتا تھا، اب وہ اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی اسے جھٹلا رہی تھی، یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا وجود اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا غیر اہم تو کبھی نہیں رہا تھا وہ۔ صبح وہ خود اٹھ کر تیار ہوتا، وہ علیشا کو تیار کرتی، اسے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کر دیتی۔ اس کی ماں اور بہن اس سے بہت نالاں تھیں۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا۔ لڑکی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے کھانے پینے، کپڑوں، کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تو تمہیں لے کر نہیں آئی تھی کہ تم مہارانیوں کی طرح بیٹھی شان سے رہو۔ وہ بڑے جلے دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بڑے مطمئن سے انداز میں بولی تھی۔ پوتیوں کے لیے ہی تو لائی تھی نا آپ مجھے، وہ ذمہ داری میں بہت اچھی طرح نبھا رہی ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھا کیسے جواب دے رہی ہے مجھے؟ وہ تو حدے سے اکڑ گئی تھی۔ اس کی بہن تو اس جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت بااخلاق ملنسار تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آفت ہے پوری کی پوری، میری تو توبہ جو اس بلا کو بیاہ لے آئی۔ ہاں، اسی نیک پروین کی چاہ میں ہی تو ہمارے گھر آئی تھی آپ، تاکہ دوسری پر بھی اسی طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑ کر دوسری سے بھی دنیا پاک کر دیں۔ اس کے اس قدر سچائی پر مبنی بات پر وہ پہلو بدل کر بولی، تو کیا میں نے مارا تھا اسے؟ مجھے کیوں کوس رہی ہو؟ کیا کمی تھی اسے یہاں؟ الفت بھڑکتی اپنے حواس قطع کیے جا رہی تھی۔ ہر چیز کی کمی تھی، محبت کی، دوستی کی، رشتوں کی، دولت کی۔ اس کے لیے تو ہر چیز ناپید تھی۔ وہ حقیقت دکھانے پر آئی تو بولتی چلی گئی، آپ سب ٹی وی دیکھنے دیں گے مجھے؟ قدرے جھنجھلائے انداز میں ان کو روک کر وہ چلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماں اس کے قریب بیٹھ کر بولی، بہت دھوکہ کھایا میں نے، میں تو سمجھی تھی کہ یہ بھی بہن کی طرح سعادت مند ہوگی، مگر یہ تو پوری پٹاخہ ہے۔ وہ بنا کچھ کہے نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمائے کہیں اور تھا۔ تو آج آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی؟ اس کے آنے پر ناظرین نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے اسے ویلکم کیا تھا۔ ہاں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے واہ، ایسی حالت میں تو تمہیں اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہمارے پاس۔ عالی شان کشادہ لاؤنج کے صوفے پر اس کے انتہائی قریب بیٹھی وہ بڑے عاشقانہ انداز میں کہے جا رہی تھی، اگر اس کے پاس ہوتا تو پھر یہاں آتا۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی پسند نہیں ہے کیا؟ پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر یہ بھی پسند نہیں تو پھر ہم سے شادی کیوں نہیں کر بیٹھے؟ روز کا آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ آج جانے کیوں ناظرین کی باتیں بھی کچھ خاص بھلی نہ لگ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھا، کیوں اتنی جلدی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں گھر جاؤں گا، یہ کہتے ہی وہ سیدھا نکلا تھا۔ وہ ایک اڑیل گھوڑے کی مانند سرکش زندگی کی لگام تھامے اپنی مرضی کی دوڑ لگائے ان میں سے ہر ایک کو پیچھے چھوڑنے کی تگودو میں تھی۔ شام کو گرم چائے کا کپ لیے جب وہ لاؤنج میں آئی تو الفت کو سکندر کے پاس بیٹھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو ہنوز وہ دونوں وہیں بیٹھے ٹی وی کے کسی پروگرام پر تبصرہ کر رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر یکدم سے رخ موڑ کر سکندر نے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ اپنی آواز اسے کچھ خود اجنبی لگی تھی۔ تو کہو نا، کیا چھپ کر پٹیاں پڑھانا چاہتی ہو؟ اس کی ساس نے فوراً کہا تھا، آپ سے بات نہیں کر رہی میں، نہایت ترشی سے کہتی وہ ایک بار پھر سکندر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ علیشا کو میں کسی اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں، یہ اسکول مجھے پسند نہیں ہے۔ اے بی بی، کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا خاصا تو ہے، لڑکی ذات ہے، کون سا ہم نے اسے کمشنر لگوانا ہے جو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھائیں؟ لڑکا تھوڑی ہے جس نے خاندان کو چلانا ہے۔ ان کی جاہلانہ باتیں اسے سخت ناگوار گزر رہی تھیں۔ تبھی تاثرات بنا چھپائے بولی، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، اس کے باپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دادی ہوں میں اس کی، میں فیصلہ کروں گی۔ وہ سلگھی تو گئی تھی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں کسی اچھے اسکول میں ایڈمٹ کراؤ گے یا نہیں؟ اس کی بات میں دھونس زیادہ تھی۔ تبھی سائمہ بگڑتی ہوئی بولی، امی صحیح کہہ رہی ہیں، اتنے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ براہ راست سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ٹھیک ہے، جو اسکول تمہیں پسند ہے بتا دینا، میں کسی آدمی کو بھیج کر ایڈمیشن کرا دوں گا۔
बेटे की बात सुनकर माँ भौचका और बहन हक्का बक्का रह गई थी। अगले 2 दिन के अंदर अंदर एडमिशन हो गया था। वो कदरे रिलैक्स हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल शदीद बोझल रहा था। उसकी सास और ननंद दोनों बात बेबात सुनाती उसको औकात याद दिलाती रही थी। मैंने इसलिए कमतर घर में रिश्ता नहीं किया कि तुम हमारे सर पर बैठने की कोशिश करने लगो। हया के दायरे में वक्त बिताओगी तो घर में रहने दूंगी, वरना तो घर का दरवाजा खुला है। शादीशुदा बेटियां भी माँ के घर आई हुई थी। वो भी भाई के सामने बैठी उसकी बुराइयां कर रही थी। हमें तो घास तक नहीं डालती। जुबारिया तो इतनी अच्छी थी, इतनी खिदमत करती थी हमारी, और ये तो जैसे कि कहीं की महारानी हो, एक कप चाय का नहीं पूछती। झूठ वो बोले जो काबिल बर्दाश्त हो। जब से आई हैं आप, कौन किचन में जान खपा रहा है आपके लिए? अगर आपके लिए मैं हाथ बांधे 24 घंटे भी खड़ी रहूं, तब भी कोई ना कोई नुक्स आपने निकालना ही है। जाने वो कब से आकर उनकी बातें सुनती रही थी। वो सब अगले दिन बाजार जा रही थी। सिकंदर से रकम लेकर माँ बोली, बच्चियों के कपड़े भी ले आएंगे, वैसे भी पुपियाँ जा ही रही हैं। बच्चियों के रहने दें, वो मैं खुद ले आऊंगी, आप तकल्लुफ मत करें। अजमा ने मना किया था। क्यों, पहले भी तो मैं लाती थी। आपके लाए कपड़े मुझे पसंद नहीं है। उसकी बरमला सच्ची बात पर गुस्से से लाल पीली होती। उल्फत ने सबको मुखातिब करते कहा, मेरी हर बात पर इसको एतराज़ है। क्या नुक्स होता है इन कपड़ों में भला? वो जिराह पर तैयार थी, जिस पर निहायत इत्मीनान से उनका इत्मीनान गारत करती वो बोली, जैसे अमीर गरीब में, जैसे महंगे और सस्ते में। आप जो पहनती हैं वो महंगा और बच्चियों के सस्ते से सूट होते हैं, जो कि मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। वो आग बगोला होती बोली, क्या माँ के घर तुमने कभी महंगे सूट पहने हैं? नहीं, पर यहाँ पहनूंगी। बाय द वे, मैं बच्चियों की बात कर रही थी, अपनी नहीं। सुकून आमेज लहजा में आग लगाती वो उनकी शॉपिंग का सारा मूड गारत कर गई थी। रही सही कसर बेटे ने पूरी कर दी थी। अम्मा, बच्चियों के रहने दे, वो खुद खरीद लेगी जो उसे पसंद हो। ये कहते ही वो तो बाहर चला गया, जबकि वो गश पे गश खाने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे पे तावीज़ वगैरह करवाती है। वो तो मेरी बात रद्द करके कैसे उसकी बात बिला चूँ चुरा मान लेता है। अगर यही हाल रहा तो ये तो हमें घर से ही निकाल कर दम लेगी। अम्मा, सच कहूँ तो भाई भी दबने लगा है उससे। पहले तो ऐसा ना था। साइमा भी नमक नमक पाशी किए जा रही थी। अगले दिन जब वो शॉपिंग के लिए घर से निकलने लगी तो वो बेसाहता कह बैठा था, रुको मैं लेकर जाता हूँ, तुम अकेली कैसे जाओगी? इस वक्त वो ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए काफ़ी संजीदा था। शुक्रिया, पर मैं खुद जा सकती हूँ। जिद मत करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। वो हनूज संजीदा था। मुझे आदत नहीं, जिस तरह आप भी धक्के खाती कहीं आती जाती थी, बिल्कुल वैसे मैं भी जा सकती हूँ। एक सख्त जुमला उसके मुंह पर मारकर वो गेट से निकल गई थी। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे ओहदे और तुम्हारी मराद पर। दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती टैक्सी में मार्केट चली गई थी, यूनिफॉर्म वगैरह खरीद कर। अगली सुबह से अलीशा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर उल्फत एक बार फिर उसके फैसले पर नाकेदाना राय का इजहार किए जा रही थी। बच्ची को इतनी दूर स्कूल भेजना कितना मुश्किल होगा। ज़रूरत ही क्या थी कि इतनी दूर के स्कूल में डाल दिया। अब कौन लेकर जाएगा? बाप, कुछ साने बाद कदरे सुकून से बोली, बाप है ना, जब पैदा कर सकता है तो ले जा क्यों नहीं सकता? उसके इस सुकून आमेज जुमला में भी भला की काट थी। नवाला बमुश्किल निगलते वो माँ को देख कर अपनी गंभीर आवाज़ में बोला था, मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। अलीशा तैयार है? बोझवा पर निगाह नजरें जमाए पूछ रहा था। हाँ चलो उठो अलीशा। उसका बैग और पानी की बोतल उठाकर वो उसके हमरा बाहर पोश तक आई। गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी वो सिकंदर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में वो माँ को सकते में छोड़कर बाहर आया था। वो उसके करीब आकर उसके पीछे खड़ा फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके बिल्कुल करीब हुआ था। उसके सीने से उसके कंधे मस हुए थे। यकदम सी मुड़ने पर वो बिल्कुल उसके सीने से टकराई थी। रास्ता दो, नजरें उठाकर उसने बड़े सपाट अंदाज में कहा था। बड़ी खामोशी से उसे हट कर रास्ता दिया था। वो अलीशा को लेकर स्कूल चला गया था। फिर तो जैसे ये उसकी ड्यूटी में शामिल हो गया था। वो उसे खुद नहीं लेकर जाता और वापसी में गार्ड को भेज देता। उसे लग रहा था कि ज़िंदगी जो जमूत का शिकार थी, यकदम से उसमें रानाई और चाशनी दर आई थी। वो नहीं जानता था कि वो क्यों जीने के मज़े से हम आहंग होने लगा था। अगरचे दिलकशी रानाई तो पहले भी उसकी ज़िंदगी की साथी थी, मगर खुशी अब दिल के बंद खानों में रची बसी वो तो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। वो एक ऐसा मर्द था जिसे हमेशा हर औरत ने चाहा था। उसकी ज़ाहिरी जिस्मानी खूबसूरती और ओहदा हमेशा उसकी चाहत की अव्वलीन वजूहात रही थी, मगर अब उसे लगने लगा था कि जैसे वो है ही नहीं जिसे हर कोई सराहता रहा है। ये लड़की जिस तरह उसकी ज़ात की नफ़ी करती थी, वो उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि वो भी कभी रिजेक्ट हो सकता है। मगर बात यहाँ रिजेक्ट होने की भी नहीं थी, कुछ और था जो उसे पिघला रहा था। क्या उस औरत का वजूद, क्या वो चाहता था कि वो उसे अपनी कुर्बत देकर सारी दुनिया मिटा दे, ताकि उसके बेचैन वजूद को करार मिल सके, जो नज़रअंदाज होना किसी तौर भी बर्दाश्त न कर पा रहा था। वो लड़की क्या बहुत हसीन थी जो दिल को मुस्तरिब कर रही थी? ऐसा नहीं था।
उसे बहुत हसीन लड़कियां देखी थी। वो उनके सामने कुछ भी नहीं थी। 5 फुट 5 इंच का मुनासिब बदन, गंदमी रंगत, बड़ी आंखें, किताबी चेहरा। वो पुरकशिश थी, पर इस कदर हसीन मर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। वो मुस्तरिब रहता और इज़्तिराब की इस कैफियत में घंटों उसी के बारे में सोचता चला जाता। शायद उस लड़की ने दूर रहकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज संडे था। वो देर तक सोया रहा था। जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो अलीशा को तैयार देखकर फौरन पूछ बैठा था कि ये बैग वगैरह कहाँ लेकर जा रही हो। अलीना का छोटा बैग थामे वो कमरे से निकल रही थी जब उसने उसे रोका था। हम नानों के घर जा रहे हैं, इत्तला देती निकली तो वो एकदम से बिस्तर से उतरता बड़ी सूरत से पाँव में चप्पल डाले बाहर आया था। हाबिदा सी आंखें, शर्ट के खुले बटन, वो उसके सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हो? अम्मी के यहाँ। एक आम सी नज़र उस पर डालकर वो अलीशा का हाथ थामे अलीना को गोद में उठाई लाउंज का दाखिली दरवाजा पार करके बाहर निकल गई। वो उसके पीछे चला आया। मैं लेकर जाता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, कपड़े बदल कर आता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। उसकी हठधर्मी पर नागवार तासुरात चेहरे पर लाते वो नागवारी से बोला, तो फिर ड्राइवर के साथ जाओ। नहीं, आप ही हमेशा टैक्सी इस्तेमाल करती थी, मैं इससे अच्छी नहीं हूँ कि गाड़ियों में बैठकर सफ़र करूँ। पर मेरी बेटियां टैक्सी में सफ़र नहीं करेंगी। अच्छा। वो तमस्कुर उड़ाती रुक कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या आप ही अलीशा के साथ टैक्सी पर नहीं आती थी? उसकी बात पर वो लाजवाब हो गया। चलो अलीशा। वो पैदल ही चली गई। वो बेदिली से वापस मुड़ा था। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो आखिर चाहती क्या है। ना तो उसे मेरे घर वाले अच्छे लगते हैं, ना ही मैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने शादी महज इंतकाम लेने के लिए की हो। मैं मानता हूँ कि मुझसे कोताही हुई है, मगर यार वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं। वो हुज़ैफ़ा के सामने अपने दिल की बातें अयां कर बैठा था। हुज़ैफ़ा उसके बचपन का दोस्त था। इन दोनों की मिसाली दोस्ती आज तक कायम थी। वो दोनों अपनी कोई भी बात छुपाते नहीं थे। तो मैं मसला क्या है? अगर वो पास नहीं आती तो कब तक ऐसा करेगी? बाहर क्या कम है, बताओ उसे। नहीं यार, वो कुछ अजीब शय है, आसानी से मानने वाली नहीं। वो बहुत संजीदगी से बोला था, छोड़ो उसे, आओ तुम्हें आउटिंग कराता हूँ, फिर दिलनशीन से भी मिलवा दूंगा। नहीं यार, इस वक्त तो कुछ भी नहीं। क्या अपनी दूसरी बीवी के लिए जोक लेने वाले हो? हुज़ैफ़ा ने मजाक उड़ाया था। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो एक गहरी सांस लेकर बोला, फिलहाल तो होश हवास में हूँ। हुज़ैफ़ा उसे तंग करने लगा। कुछ ही देर में वो वहां से चला आया था। घर आकर पहली नज़र लॉन में खेलती अलीशा पर पड़ी तो बेख्तियार भाग कर वो उस तक पहुंचा था। उसे गोद में उठाकर बोला, मम्मा कहाँ है? अंदर है, अलीना को सुलाने ले गई हैं। उसे छोड़ता वो सीधा अपने कमरे में आया था। वो बैग से चीज़ें निकालकर अपनी जगहों पर रख रही थी। वो करीब जाकर दोनों हाथ सीने पर बांधे बहुत खामोशी से उसके मसरूफ हाथों को देखता एकदम से बोला, किसके साथ आई हो? अकेले। मुझे कॉल की होती, मैं आ जाता लेने। उसकी आंखें कुछ पल के लिए जैसे उसकी आंखों में गड़ गई थी, फिर नजरें बदल कर अपने काम में मसरूफ हो गई। फिर नामहसूस अंदाज में वो उस लड़की के शिकंजे में जकड़ता चला गया। माँ अलग नाराज थी, उसकी उनकी नाराज़ी बासूतों में बजा भी थी। वो लड़की उनके साथ भी अपना रवैया बेहतर न कर पा रही थी, लेकिन वो भी मजबूर था। वह बहरहाल वो उसकी बेटियों की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही थी। उसकी हर बात को बिला चूंच रहा मानता चला जाता था। उसे लगता था जैसे वो उसका गुलाम बनता जा रहा हो, जिसमें ना कहने की सलाहियत ही ना हो। अभी भी वो दफ्तरी कामों में उलझा हुआ था जब उसके मोबाइल पर अजवा की कॉल आई थी। अलीना की तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, और कुछ वो ना चाहते हुए भी मुलाजिम बन जाता। और कुछ नहीं। कटाक से फ़ोन बंद हुआ था। कोई ऐसा दिन भी होगा जब ये कहेगी कि यकदम से चौंक कर अपनी सोच पर लानत भेजकर वो अपने पीए को अपॉइंटमेंट लेने का कह चुका था। शाम को वो उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। आजकल मौसम कुछ बदल सा गया था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी थी। मौसमी असरात के साथ दिलों की हालत भी कभी कभार बदल जाया करती है। वो भी उस उदास शाम में जुबारिया के बारे में सोचते सोचते आबदीदा हो गई थी। कितनी मोहब्बत थी उसे उस शख्स से जो किसी भी लिहाज से मोहब्बत के लायक ना था। यहाँ तक कि उससे उस शख्स की मोहब्बत में फना हो गई। दिल में दर्द उठा तो वहशत सी होने लगी। इस वक्त वो मुरक्का इज़्तिराब बनी सोचों के तसलसल में घिरी थी कि जिससे निकलना उसे खुद भला ना लग रहा था। आबला पाए कि जिस कैफियत से उसकी बहन दो चार हुई थी वो कभी भूल भी नहीं सकती थी। उसकी बहन बेवकूफ़ थी जो उस मर्द की ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर हो बैठी थी और उसके अंदर के ताफुन गंदगी को देख ही ना सकी जो अजवा को नजर आ रही थी। जानते बूझते वो किस तरह बेरिया मोहब्बत कर सकती थी उससे। उसे बहन पर दुख के साथ हैरत भी हो रही थी। ज़ैनब का रिश्ता आया था। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। लड़के की बहुत अच्छी जॉब थी, सो माँ बाप ने बात पक्की कर दी थी। वो हफ्ता के हफ्ता माँ के घर जाकर तैयारियों में मदद कर दिया करती थी। उल्फत को बहुत एतराज़ था, जिसका बरमला इजहार उन्होंने उसकी मौजूदगी में किया था। क्या घर में और बहनें नहीं हैं जो ये यहाँ से चल पड़ती है? इसे कहो कि घर में टिक कर रहे। मुझे हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं है कि ये आए रोज़ चल पड़े। उसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो बड़े मज़े से जाती रही। इधर उल्फत कुड़ कुड़ कर सिकंदर को भड़काने की मुसलसल कोशिश करती रही।
امی بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود ان سے ڈرتے ہیں۔ سائمہ نے طنز کیا تو ماں نے بھی کہا ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اسے چپ سادھ لی تھی کہ کچھ کہہ کر وہ ماں کا دل دکھانا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اسے روک سکتا تھا۔ اس قدر بے بسی والی کیفیت اس کی زندگی میں کبھی آئے گی اسے سوچا تک نہ تھا۔ شادی والے دنوں میں تو وہ ادھر ہی رک گئی تھی، اور پھر وہ دن بھی آیا تھا جب اس کے میکے والے اجوا سمیت شدید حیرت سے دوچار ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا وہ لقمان احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ داماد کو یوں آج یہاں دیکھ کر وہ حقیقی معنوں میں بہت خوش تھے۔ یہ مسرت ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، اس کی خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ راشدہ الگ صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لقمان نے بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلایا۔ ان کے جاتے ہی ڈرائنگ روم میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا آئی، باپ کے گلے لگ کر گود میں بیٹھ گئی۔ مما کہاں ہے؟ نہایت دھیمے سے وہ اس کے کان میں بولا تھا۔ وہ کام کر رہی ہیں، علیشا نے مختصر کہا۔ اتنے میں سب سے چھوٹی بہن فاطمہ اندر آئی تھی۔ علیشا آپ ہی بلا رہی ہیں؟ علیشا فوراً اس کی گود سے اتری اور بھاگ کر نکل گئی۔ راشدہ بیگم بھی اندر آ کر بیٹھ گئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ 9th، اس نے کچھ شرما کر کہا تھا۔ اب کی بار اسکول میں ٹاپ کیا ہے بورڈ کے ایگزام میں، اس کی ماں خوش بتا رہی تھی۔ او پھر تو بہت لائق ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھ گیا۔ 2000 کے نوٹ نکال کر بولا ادھر آؤ، یہ تمہارا انعام۔ تمہارا اگلی دفعہ آؤ گی ٹاپ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ راشدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، تم شرمندہ کر رہے ہو۔ آؤ نا، فاطمہ کو جھجکتے دیکھ کر وہ بولا۔ وہ ماں کو سوالیہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر اجازت ملنے پر فوراً آگے بڑھ کر روپے تھام لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے چائے کے ساتھ بیشتر لوازمات سے ٹیبل سجا دی۔ چائے سے فراغت کے بعد ٹیبل صاف ہو گئی تو اتنے میں ایک بار پھر علیشا اندر آئی۔ ادھر آؤ۔ علیشا کو اپنے پاس بلا کر وہ ایک بار پھر دھیرے سے بولا تھا۔ مما کہاں ہے؟ وہ الینا کو کپڑے پہنا رہی ہیں، میرے کپڑے بھی چینج کر دیے ہیں۔ جاؤ مما سے کہو پاپا بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ انتظار کرنے لگا تھا۔ ایسا انتظار تو کبھی اس نے نہ کیا تھا۔ اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی، اس کیفیت سے کبھی اس کا پالا نہ پڑا تھا۔ اسے تو ہمیشہ اوروں کو انتظار کروایا تھا، آج خود اس لذت سے آشنا ہو رہا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ انتظار کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، جاں غسل ہوتا ہے۔ دل کی بے چینی عروج پر تھی، جس کا گلا گھونٹنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھا تھا، اسے سلام کیا تھا، جس کا جواب بے دہانی میں وہ دے بھی نہ پایا تھا۔ اپنا اجوا کا انداز بہت اجلت بھرا تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر اسے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ اپنی ماں کو دینا، میں خود کچھ خریدنا چاہتا تھا پر ٹائم نہیں ملا۔ وہ کچھ پل تو رقم کو دیکھتی رہی، پھر بولی ساری تیاری مکمل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں تمہیں نہیں، تمہاری بہن کو شادی کا گفٹ دے رہا ہوں۔ وہ بھی ضد ہوا تھا۔ لیکن اتنی رقم میں نہیں لوں گی۔ رقم خاصی بڑی تھی، جسے لینے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرنے والی تھی۔ ان کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ راشدہ بیگم خود اندر آئی۔ انہیں دیکھ کر اپنے بے وقت آنے پر جیسے سر پٹا گئی۔ وہ مڑ کر نکلنے ہی والی تھی جب سکندر کی آواز پر رکی۔ وہ رقم اب وہ انہیں دینے لگا تھا۔ یہ زینب کی شادی کا گفٹ ہے، اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر میں بہت ناراض ہوں گا، اور اگر قبول کر لیا تو پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ نہیں بیٹا، اتنی رقم، وہ ہچکچا رہی تھی، پھر اس کی ناراضی کے خیال سے بولی بیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لیں یا انکار کر دیں۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی۔ وہ ناراض ہو کر مڑا تو یکدم سے انہوں نے پکارا نہیں بیٹا، اچھا دو میں لے لیتی ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے وہ رقم لے لی۔ وہ مسکرا دیا، راشدہ چلے گئی۔ وہ سپاٹ انداز میں کھڑی اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد بولی تمہاری ماں کو پتا ہے کہ تم اتنا بڑا گفٹ دے رہے ہو؟ یہ رقم میری ماں کی نہیں، میری ہے، اسے بنا جھجکتے کہا تھا۔ وہ واپس چلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس نے رخصتی والے دن بھی شرکت کی تھی، لقمان احمد تو پھولے نہ سما رہے تھے۔ اچھا خاصا رو پڑ رہا تھا برادری اور پڑوس والوں پر۔ مقام حیرت تھا کہ سکندر جیسا غرور و تکبر والا بندہ اس لڑکی کے ہاتھوں اس قدر بااخلاق بنا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو اسے خود ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی الفت کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کوئی آیا ہے؟ صوفے کی بیگ سے سر اٹھا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی کی دوست ہے، یہ لڑکی تو آئے دن آتی رہتی ہے، الفت نے ناگواری سے کہا۔ تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی کمپنی دینی چاہیے تھی اسے۔ سکندر کی بات پہ سائمہ کا منہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ کیا بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست سے بھی ڈرنے لگے ہو تم؟ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ ہر وقت ایک ہی بات، بڑی ہو لحاظ کر رہا ہوں، آئندہ میں اس قسم کی کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا سائمہ کی فضول گوئی پر۔ ہاں نا، سارا دن کان بھرتی ہے ہمارے خلاف، اب تو ہم برے لگنے لگے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ دیکھا اماں کیسے مٹھی میں کر لیا ہے، میں نہ کہتی تھی کہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہے، تم بیٹھی رہنا، بڑا بھروسہ تھا نا اپنے بیٹے پر، اب بھگتو۔
غریب لڑکی گھر کی لڑکی مٹھی میں رہے گی۔ دیکھ لیا نتیجہ، وہ ماں کو سنا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ الفت سر جھکائے گہری سوچ میں گم ہوئی تھی۔ یہ تمہاری مرجھائی شکل مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، پہلے کی طرح فریش رہو یار، حذیفہ اسے لتاڑ رہا تھا۔ چائے پیو گے یا کولڈ ڈرنک؟ وہ دونوں آفس میں تھے، حذیفہ نے آج اس کے آفس کا رخ کیا تھا۔ چائے۔ حالات کچھ سازگار ہوئے یا نہیں؟ وہ معنی خیزی سے پوچھتا ہنس پڑا تھا۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا یار، میرے گھر والے میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ قسم سے آفس کی ہزار ٹینشن آسانی سے سہ لیتا ہوں، پر ان کی باتیں بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ اگر اس کی کسی بات کو درست قرار دوں تو ماں بہن ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو صحیح ہو، مگر صحیح بات میں غلط پہلو نکال کر وہ مجھ پر چڑھ ہوتی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے اس لیے نہیں تھا کہ تم نے کبھی اپنی بیوی کو سپورٹ کیا ہی نہیں تھا۔ سچ کہوں تو تم نہ تو اس کی کوئی بات سنتے تھے، نہ دلچسپی لیتے تھے، اس لیے وہ ٹوٹلی تمہارے گھر والوں کی تابع بن گئی تھی۔ تمہارے لیے کوئی مسئلے مسائل نہ تھے۔ یہاں بات دوسری ہے، تم بیوی میں دلچسپی بھی لے رہے ہو اور اس کی ہر بات بھی سنتے ہو، یہی چیز انہیں بری لگ رہی ہے۔ جہاں اس کے دوہرے رویے کی بات آ جاتی تھی، وہاں وہ موضوع ہی ختم کر دیتا تھا۔ اب بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس کے ٹرانسفر آرڈر آئے تھے، وہ بہت پریشان تھا، اتنی دور جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، پر اب کی بار دل اچار سا تھا، جانے کو من نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی، دن قریب آ رہے تھے، وہ اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ اب کی بار وہ اکیلا جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ رات کو اس سے بات کرنے کا تہیہ کر کے مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے بیڈ کی جانب آئی تو اس نے اس کے قریب آ کر کہا تھا، تم لوگ تیاری کر لو، منڈے کو ہم جائیں گے، سارا سامان پیک کر لو جو لے کر جانا ہے بعد میں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بھی وہ سکون سے بولی تھی، ٹرانسفر ہوا ہے میرا، تم سب ساتھ جاؤ گے میرے۔ پر میں تو کہیں نہیں جا رہی، اسے عام سے لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گی، اسے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں، تمہارے گھر میں تو یہ قانون نہیں ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کے بجائے گرل فرینڈ رہتی ہے تمہارے ساتھ، اب کی بار بھی قانون مت توڑنا۔ وہ آگ برساتی مڑی تو بے ساہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ میں اس وقت کسی تلخی کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز سیریسلی میرے ساتھ بات کرو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں اور میرا جواب بھی تم سن چکے ہو۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا، کیونکہ تمہاری پہلی بیوی کو بھی یہ حق نہیں ملا تھا۔ وہ اس کے اعصاب کو چٹکھاتی بولی اور اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر وہ سو گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، کچھ دن تک تو کوئی کال نہیں آئی تھی، صرف ماں سے بات کر لیتا تھا، لیکن آج وہ کال کر بیٹھا تھا۔ بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مختصر سا جواب آیا۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک، اگر ضروری بات نہیں ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں، الینا رو رہی ہے۔ دوسری جانب وہ فون کاٹ چکا تھا، پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا، وہ فون کرتا، وہ مختصر جواب دے کر فون بند کر دیتی۔ اس مرد کے اوسان ختم ہونے لگے تھے، وہ اپنی انا، غیرت، عزت، ہر چیز کو لات مارتا، اسے روز فون کرتا اور وہ اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ میں ذلیل ہوں نا جو اس کو روز فون کرتا ہوں، اگر میں انسان کا بچہ ہوتا تو اس کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ ساری بھڑاس حذیفہ پر نکالتا، وہ بھڑک رہا تھا۔ تو مت کر، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہوگی بتاؤ مجھے، وہ اس پر چھڑ کر بولا تھا۔ تم کیوں اتنا پاگل ہو رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ حذیفہ اسے چھیڑنے لگا تھا، لیکن وہ تو گویا کہیں اور ہی تھا۔ آج پھر وہ مختصر بات کر کے فون بند کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بار بار اسے فون کیوں کر رہا تھا۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو اسے کیا آفت پڑی تھی کہ اسے بات کرنے کے لیے مرا جائے۔ کمرے میں ٹہلتا، وہ دونوں مٹھیوں کو بھیجتا، سوچ کر تھک چکا تھا۔ نئے گھر، نئے شہر، نئے لوگ، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 1 مہینہ 3 دن ہو چکے تھے اسے یہاں پر، یہ 1 مہینہ 3 دن تو صدیاں لگ رہی تھیں۔ وہ دل کو سمجھا کر تھک گیا تھا، پر دل بہک رہا تھا، مچل رہا تھا۔ اس سکتے اور مچلتے دل کو کسی غم گسار ہمدرد کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے درد کا درما کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے، علیشا خوشی سے جھومتی سکندر کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ ماں سر چوم کر سفر کی تھکان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کچن میں الینا کا فیڈر گرم پانی میں ابال کر وہ اب علیشا کی فرمائش پر میکرونی بنا رہی تھی۔ الفت نے کچن میں آ کر اسے مخاطب کر کے کہا، سکندر کے لیے کھانا لگاؤ، وہ صبح سے نہار منہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی۔ اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ٹیبل پر لگا کر خود ہی باہر لاؤنج میں آئی۔ کھانا لگا چکی ہوں، یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر کچن میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ الفت جو بیٹے کو سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھے جانے کی خوشخبری سنا رہی تھی بولی، جاؤ کھانا کھاؤ، بعد میں اس پر بات کریں گے۔ سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھے جانے پر وہ بھی دل سے خوش ہوا تھا، کم از کم وہ ماں کے سامنے اپنے گھر بار کی ہو جائے گی۔ اچھا تھا، وہ نہا دھو کر اب فریش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تازگی بھرا احساس رگوں پے میں دوڑنے لگا تھا۔ اس پر گہری نظر ڈالتا
وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، وہ کھا کم رہا تھا اور اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا کہ جس نے اس کے سارے حواس طلب کر لیے تھے؟ دل الگ راستہ بدل گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر وہ کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا، بھوک ساری ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے پاس جا کر بالکل قریب کھڑے ہو کر اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارتا کچھ پل کے لیے بالکل مخمور سا ہو گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مخصوص خوش مہک اور موجودگی کے اس احساس پر اس نے رخ موڑا تو اپنے قریب اسے کھڑے دیکھ کر وہ یکدم سے چونک گئی تھی۔ چائے بنا دو، یہ کہتے ہی وہ چلا گیا، جبکہ وہ بے اختیار ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ 3 دن کی چھٹیاں تھیں، 3 دنوں میں اس نے اپنا کام پورا کرنا تھا۔ رات تک سوچتے سوچتے وہ بالکل تھک چکا تھا۔ اکیلے جانے پر دل کسی صورت آمادہ نہ تھا، اسے ہر حال میں منانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ رات کو موقع نہیں ملا تو اگلے دن پھر سے بے چینی عروج پر تھی۔ ادھر ماں اور سائمہ شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف ہو گئیں۔ وہ بھی ہوں ہاں میں سر ہلاتا، ہر چیز سے جیسے غافل تھا۔ شام کو جب علیشا دادی کے پاس تھی اور علینا سو رہی تھی، وہ موقع پاتے ہی لاؤنج میں سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ علیشا کی یونیفارم استری کر رہی تھی۔ دروازہ لاک کر کے وہ اس کے پاس ہی آیا تھا۔ ایک سرسری عام سی نظر دروازے پر ڈال کر وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ تم پیکنگ کر لو، ہم پرسوں جائیں گے۔ ناپسندیدہ موضوع جس سے وہ خود بچنا چاہ رہا تھا پر مجبوراً بول پڑا تھا۔ میں تمہیں جواب دے چکی ہوں، عام سے جواب آیا تھا، پر میں لازماً لے کر جاؤں گا۔ وہ سرکش ہونے لگا۔ ماں کو لے کر جاؤ، اسے بھی لے کر جاؤں گا، مگر پہلے تم جاؤ گی۔ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، وہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی بولی تھی۔ کتنی سزا دوگی؟ مجھے سزا تو پہلے ہی بھگت رہا ہوں، کم از کم جا تو سکتی ہو تم میرے ساتھ۔ اس کے کندھے دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ یکدم اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر بولا، خدا کے لیے بات مان لو میری، کتنا تڑپاؤ گی مجھے، کتنی سزا دوگی، کتنی منتیں کروں تمہاری، میں نہیں رہ سکتا وہاں اکیلا، کتنی اذیت دوگی مجھے۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ ایک بار پھر سے کپڑے استری کرنے لگی۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ موڑ کر وہ التجائیہ لہجے میں بولا، پلیز چلو نا میرے ساتھ، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہی تو زباریہ بھی کہتی تھی، تمہیں کبھی سنا تھا تم نے اسے؟ وہ بھی تو تمہارے بغیر مر گئی۔ کبھی بدکاری کرتے ہوئے اس کی یاد آئی تھی تمہیں؟ اس کے دل کا خون کرتے ہوئے تم تڑپے تھے؟ کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر بے وفائی کرتے رہے، کانپے تھے اس وقت تم؟ اس کی محبت کا سوچ کر کبھی تم نے اس پر ترس کھایا تھا؟ نہیں نا، تو میں تم پر کیوں ترس کھاؤں، کیوں رحم کروں تم پر؟ وہ زہر خوند لہجہ میں اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ہاں ہوں میں گنہگار، پر اب تو تمہارے ساتھ مخلص ہو گیا ہوں نا، اب تو میں اعتراف کرتا ہوں نا کہ میں نے غلط کیا تھا، تو مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ گڑ گڑانے لگا۔ نہیں، اس کا حتمی جواب اسے سن کر گیا تھا۔ تم جاؤ گی نا میرے ساتھ؟ وہ چند ثانیے بعد ہر بات بھلائے ایک بار پھر التجا کرنے لگا تھا۔ نہیں، ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا، میں وہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تو مت گزارو، تمہارے ہر لمحے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ گہرا طنز بھی وہ امرت سمجھ کر پی گیا۔ استری کا پلگ نکال کر وہ سارے کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ تم چل رہی ہو نا؟ وہ ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا۔ نہیں۔ زور سے الماری کا دروازہ بند کر کے وہ ایک قہر آلود نظر اس پر ڈال کر جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا، نم آلود نگاہوں سے تکتا بولا، میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں میں، اگر تم وہاں نہ گئیں تو کچھ کر بیٹھوں گا میں، ترس کھاؤ مجھ پر، کسی عورت کی موجودگی میرے اندر کی آگ کو ختم نہیں کر سکتی، کسی بھی صورت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ رونے لگا تھا۔ تم بات مت کرنا، دور رہنا، پر میرے ساتھ اس گھر چلی چلو پلیز، اگر تم یہاں رہو گی تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، استعفیٰ دے دوں گا، چھوڑ دوں گا یہ جاب۔ وہ ایک پل کے لیے ششدر رہ گئی، پھر خود پر قابو پاتے بولی، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا۔ نہیں سوچوں گا، جب میری زندگی تباہ ہوگی تو کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا، میری بچیوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم جاؤ گی تو وہ خود بخود میں بہتر مستقبل پا لیں گی، ورنہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ دونوں آنکھیں صاف کر کے وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ صبح کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس نے اس کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں استعفیٰ لیٹر دیکھا تھا، یعنی وہ اس حد تک جا سکتا تھا۔ وہ الجھی رہی تھی، اگر ایسا حقیقتاً ہو جاتا تو وہ اس کی بیٹیوں کی مجرم بن جاتی، اپنی بہن کو کیا منہ دکھاتی کہ اس کی ذرا سی ضد کے ہاتھوں ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوپہر کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ خاموشی سے اندر آئی اور شرٹ اتارتے سکندر سے مخاطب ہوئی، کل کس وقت جائیں گے ہم؟ اس کی بات پر کچھ پل کے لیے شاکڈ ہوتا وہ یکدم سے خوشی سے بھرپور آواز میں بولا، جس وقت تم کہو۔ وہ جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ وہ شرٹ کو دوبارہ پہنتا کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ جب ماں کو جانے کا بتایا تو وہ تو سلگ ہی اٹھی تھی۔ ہم نہیں جا رہے، دیکھ نہیں رہے بہن کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا سوچا تم نے؟ یہ کیا وہاں جانے کی سوچی؟ امی، یہ بیگم صاحبہ کی پڑھائی گئی پٹی ہے، وہ کہاں ہماری خوشی برداشت کر سکتی ہے، عین شادی والے دنوں میں جانے کی پڑ گئی، پہلے تو جانے کا نام نہیں لیا۔
अब क्या आफत पड़ गई। अम्मी प्लीज़ आप भी साथ चलें, वहाँ से तैयारी कर लेंगे, शादी के दिन तक वापस आ जाएंगे। वैसे भी ये बंगला खाली करना होगा। जो एसपी यहाँ पोस्टिंग पर आया है उसके लिए कम से कम 1 महीना तक का टाइम है, तो हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी इतनी दूर नहीं जा सकते, शादी के बाद मैं आ जाऊंगी, पर अभी नहीं। वो तो बात खत्म करके उठ गई। इधर वो शशुपंज में मुब्तला वापस कमरे में आया था और फिर आने वाले दिनों में उनके शिफ्ट कर जाने के बाद उसकी माँ बहन भी अपने घर शिफ्ट हो गई और सरकारी बंगला खाली कर दिया था। घर को डेकोरेट करने में काफ़ी दिन लगे थे। वो काफ़ी थक चुकी थी। का मुसलसल काम ने निढाल सा कर दिया था। अगरचे मुलाजिम थे, पर ज़्यादातर अंदर के काम वो खुद करती थी। सारे लॉन की काट छांट करके उसे कुछ नए मौसमी फूल लगवाए थे। अलीशा को इसी स्कूल की ब्रांच में दाखिल कर लिया गया था। पुरसकून माहौल और पुरसकून दिन थे जो बसर हो रहे थे। वो अपने घर वालों से दूर आई थी, हर दूसरे तीसरे रोज़ घर बात करती। यहाँ आते ही जो उससे पहला काम किया वो ये था कि सिकंदर का कमरा अलग सेट किया था और ख़ुद बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोती थी। उस मर्द को ये भी गवारा था। वो इस बात पर खुश था कि वो उसके साथ आई थी। छुट्टी वाले दिन वो घर पर ही होता था, कहीं बाहर नहीं जाता था। अलीशा और अलीना के साथ खेलता बोलता। आज भी छुट्टी का दिन था। वो खिलाफे मामूल जल्दी उठा था। वो बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। गुड मॉर्निंग पापा, अलीशा ने चहकती आवाज़ में कहा था। उसकी बात का जवाब देता वो कुर्सी घसीट कर बैठा और बोला, मैं सिर्फ जूस लूँगा, वो भी एप्पल का। अलीना को बॉयल एग खिलाकर वो उसके लिए एप्पल जूस ले आई थी। ग्लास टेबल पर रखा और खुद अपना चाय का कप उठाकर अलीना की उंगली थामे लाउंज में चली गई। वो धीरे धीरे से मुस्कुराते जूस पीने लगा था। उसकी हर अदा, हर बात पर तो मरता था वो। उसकी बेरुखी उसे चंद कदम और करीब कर देती थी। वो उसकी मोहब्बत में धुंसता जा रहा था और उसे मज़ा आने लगा। ऐसा कभी महसूस नहीं किया था जो अब वो कर रहा था। वो औरत उसके तकब्बुर और गरूर का सारा नशा उसे तोड़ मरोड़ कर उतारेगी, उसकी गुमान में भी ना था। उसकी खुदी को बेखुदी में बदल देगी, यकीन ना था। माँ के साथ बात करके वो हमेशा कुछ दिनों के लिए बोझल सी रहती। वो अब भी उनके साथ बात कर रही थी, मगर जहन बहुत पीछे चला गया था, जहाँ वो और जुबारिया अपने घर वालों के साथ मोहब्बत भरी, खुशियों भरी जिंदगी जी रहे थे। कितना सुकून था उनकी ज़िंदगी में, और ये सारा सुकून उस शख्स ने दरहम बरहम कर दिया था। आयशा की बात पक्की कर दी मैंने। बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी अम्मा को बहुत अच्छे लगे हैं। माँ खुशी खुशी फ़ोन पर बता रही थी। पर अम्मा वो तो अभी छोटी है, उसने एहतजाज किया था। कहाँ छोटी है, 3rd ईयर में पढ़ती है, बस साल भर की बात है, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। माँ तो हथेली पर सरसों जमाए बैठी थी। पढ़ाई से पहले शादी नहीं करनी, उसने कमज़ोर सा एतराज़ किया था। ठीक है, बस अभी सिर्फ बात पक्की की है। माँ की खुशी महसूस करके उससे ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। वो कुछ दिनों के लिए साइमा की शादी में गए थे। सिकंदर ने भाइयों वाले तमाम फ़राइज़ अदा करते हुए बहुत धूमधाम से साइमा को रुखसत किया था। उसके मैके वाले भी आए थे। अजवा की माँ ने सोने की चेन तोहफे में देकर एक तरह से सिकंदर के तोहफे का बदला उतारा था। वो एक खुददार बेटी की माँ थी, ये सोचकर वो मुस्कुराया था, जबकि उल्फत तो कुछ पल के लिए भोंचका सी रह गई थी। सिर्फ इतना कहने पर इत्तेफाक किया था, इसकी क्या ज़रूरत थी। ननंद की शादी में उसने भी रिवायती भाभीयों की तरह अपने तमाम फ़राइज़ निभाए थे। उसकी सास खुश नज़र आ रही थी। पूरी शादी में सिकंदर की नज़रों का मरकज़ अजवा ही रही। हुज़ैफ़ा उसका खूब मजाक उड़ा रहा था। यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपनी बीवी के लिए मजनू बन गए। कैसे तुम्हारी नज़रें भटक रही हैं, जैसे सदियों से देखा ना हो। यार, अनबिलीवेबल। रुखसती के बाद वो मैरिज हॉल से ज़रूरी काम निपटा कर घर वापस आया था। सारा घर बिखरा पड़ा था। मुलाजमीन सफाइयाँ कर रहे थे। वो सीधा अपने कमरे में आया। कल चलेंगे, सारी तैयारी मुकम्मल रखना। इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, परसों चले जाएंगे, अजवा ने कहा था। छुट्टी नहीं मिल रही, मैं अम्मी से बात करके आता हूँ। उसे टाल कर वो माँ के पास आया था। कल जा रही हैं ना आप? ऐसे कैसे, अभी तो। अम्मी प्लीज़, छुट्टी नहीं मिल रही, हसास दिन शुरू होने वाले हैं। आपको पता है ना कि मुल्क में सिक्योरिटी का मसला कितना बढ़ गया है, इसलिए सबकी छुट्टियां मनसूख करवा रहे हैं इन दिनों। अच्छा ठीक है, वो हथियार डालते हुए कह गई। अगली सुबह जब साइमा और बकार का वलीमा था, वो बहालत मजबूरी वापस चले गए थे। लेकिन जाते जाते साइमा के ससुराल में माजरत करना नहीं भूले थे। वापस आकर वो बहुत थके हुए थे। घर की हालत ठीक थी, शायद मुलाजमीन उनके आने से बाखबर थे, तभी पूरा घर साफ सुथरा था। वो तो घर आते ही अपने कमरे में सोने चला गया था, जबकि वो पैकिंग खोल कर चीज़ें जगहों पर रखने लगी। रात को खाना खाने के बाद वो शशोपंज में घिरी थी। अगर अलग कमरे में सोती तो उसकी सास को शक हो जाता, और अगर उसके कमरे में जाती तब भी दिल आमादा ना था। सोचते सोचते दिमाग की रगें तन सी गई थी। लेकिन ये मसला गोया उल्फत नहीं हल कर दिया था। अलीशा मेरे साथ सोएगी, नई जगह है, दिल घबराता है, उल्फत ने कहा। तो अलीशा बोली, दादी आपके पास सोऊंगी, अगर कहानी सुनाएंगी तो। उसके इस कदर जल्द मान जाने पर अजवा हैरान रह गई थी।
کیوں نہیں کہانیاں بھی سناؤں گی اور چاکلیٹس بھی دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سکندر کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اور ساس کو لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کر وہ ناچار اٹھ کر سکندر کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ علیشا دادی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے اس کا چہرہ متحیر سا ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر مطمئن و مسرور ہو گیا۔ حساس دلوں کے باعث سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ وہ خود تمام حالات کا جائزہ لیتا بری طرح مصروف تھا۔ گھر بھی بہت دیر سے آتا تھا۔ چند دنوں کی تھکاوٹ نے بالکل نڈھال سا کر دیا تھا، لیکن یہ تھکاوٹ اس وقت فرحت میں بدلی تھی جب بنا کوئی حادثہ سانحہ ہوئے یہ دن بخیریت بیتے تھے۔ وہ پرسکون سا ہو کر گویا ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب ایک جلوس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک جلوس میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 2 گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی جان بچ گئی تھی۔ ایک گولی بازو میں اور ایک کندھے میں لگی تھی۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہ کر آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان 3 دنوں میں ماں سارا دن اس کے پاس ہاسپٹل میں رہی تھی۔ اسے باہر جانے پر زور دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار ہاسپٹل گئی تھی مگر بچوں کی وجہ سے جلد آنا پڑا۔ اس کی ساس نے بھی اسے نہ آنے کی تنبیہ کی تھی۔ بچوں کا خیال رکھو، میں ہوں یہاں پر۔ گھر آتے ہی لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ صبح اٹھا تو ناشتے سے پہلے اسے کپڑے چینج کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ خود سے حرکت کر سکتا۔ آپریشن ہونے کے باعث ہاتھ اور کندھا ابھی بھی پٹیوں میں جکڑے تھے۔ ماں اس کے کمرے میں آئی۔ ماں، اجوا سے کہیں کہ میرے کپڑے نکال دے، چینج کروں گا، کئی دن سے چینج نہیں کیے، ہاسپٹل کی بو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھیجتی ہوں اسے اور میں ناشتہ تیار کرتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چلی آئی تھی۔ الماری سے کپڑے نکال کر اس کے پاس لے آئی۔ برش وہ کر چکا تھا، منہ بھی دھلا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتی وہ اس کے نزدیک آ کر بولی، کپڑے چینج کرو گے؟ سر ہلاتا وہ دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اس کی شرٹ اتاری تھی، پھر بڑی سرعت سے اسے کپڑے چینج کروا کر بولی، ناشتے میں کیا لوگے؟ وہ کہہ ہی رہی تھی کہ الفت ناشتہ لے آئیں۔ اچھا کیا جو کپڑے بدل لیے، اب ناشتہ کرو۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ میلے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتا وہ بڑی رغبت سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ میری شیپ بڑی ہوئی ہے، عجیب رف سا حلیہ ہو رہا ہے یار، اب ہر کام کے لیے تو اسے نہیں کہہ سکتا نا، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی عورت کے لیے دل سے تیار نہیں ہوا، لیکن یہ عورت جو میری بیوی ہے اس کے لیے میں دل سے تیار ہوتا ہوں۔ اگر یہ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی پھر بھی میں اس کے لیے خود کو پرفیوم میں نہلاتا ہوں۔ میں جانے کیوں چاہتا ہوں کہ اسے اچھا لگوں یار، کسی بھی عورت کے لیے میں نے یہ سب نہیں کیا۔ حذیفہ جو اس کے زخمی ہونے کا سنتے ہی بھاگ آیا تھا، اس وقت اس نے کمرے میں بیٹھا اس کے زبان سے یہ کلمات سن رہا تھا، وہ باقی سب تمہارے حسن سے مروب تھیں اور یہ صاحبہ ہرگز نہیں، اس لیے تم سر توڑ کوششیں کر رہے ہو۔ حذیفہ خطرناک حد تک صاف گو تھا۔ تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں؟ اسے بات بدلی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک، اسے ہوشدلی سے کہا تھا۔ حذیفہ ایک دن رک کر واپس چلا گیا تو تیسرے ہی دن اس کی تینوں بہنیں آ گئی تھیں۔ پہلے تو بھائی کو گلے لگائے دھواں دھار روتی رہیں، پھر دل کھول کر ہنسی اور کہکہوں کی محفل سجائی جو رات دیر تک جاری رہی۔ سکندر ان کے کمرے میں سب کے ہمراہ تھا۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ اجوا، تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ بڑی ننند شاکرہ نے یکدم سے اس کے سامنے بات چھیڑی تھی۔ ایک لمحہ کو وہ بھی کچھ بوکھلا سی گئی تھی، پھر چہرہ نارمل کرتی بولی، 2 آلریڈی میرے پاس ہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپے طنز پر وہ سب کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ فاہرہ کے بھائی کی بھی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ آج کل یہیں پر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب اپنے کسی چچا زاد بہن کی بات کرتی ایک بار پھر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اور ایسا کرتے وقت ہرگز بھی کسی قسم کے تاثرات اس کے چہرے سے آشکار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بہنیں اور اماں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ اس کے زخموں پر مرہم لگانے بیڈ کنارے بیٹھی احتیاط سے اس کی شرٹ اتار کر زخمی کندھے پر مرہم لگانے لگی۔ اب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قرب میں سرشار سا ایک سوال کر بیٹھا، اگر میں مر جاتا تو تمہیں تو خوشی ہوتی نا؟ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر وہ جملہ دہراتا۔ اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگا۔ تم خاموشی سے کام کرنے دو گے؟ کیوں، کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے میری؟ اب کے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کا سارا سکون درہم برہم کر چکی تھی۔ میرے بچوں کی پرواہ ہے اور میری؟ اس کے بازو پر مرہم لگا کر وہ اٹھی تو جیسے زندگی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ کس قدر بد نصیب ہوں کہ اتنے قریب رہ کر بھی میں اس سے کتنا دور ہوں، دل میں کہتا۔ وہ سر بیٹھ کے سرہانے ٹکا چکا تھا۔ اس کی بہنیں چلی گئی تھیں، گہما گہمی ختم ہو گئی تھی، وہ اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا اور پھر سے ڈیوٹی
ज्वाइन कर चुका था। एक बार फिर पुरानी जगह पर ज़िंदगी चल पड़ी थी। रात को देर तक उसे कमरे में ना पाकर वो बाहर चला आया था। वो लॉन में अंधेरे में बैठी जाने किन सोचों में गुम थी। मुलाजिम को भेजकर उसे एक कमरे में बुलवाया था। बाहर सर्दी थी। हैरत इस बात पर थी कि इतनी सख्त सर्दी में वो बाहर क्या रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आई। उसे उसे बगौर देखा। वो शायद रोती रही थी। उसकी मोहतरम आंखें किसी परेशानी की गुमास थी। वो हीटर तेज करता उसके पास आया। तुम बाहर क्या कर रही थी? कितनी सख्त सर्दी है, अंदाजा है तुम्हें? तो क्या क्या होता? हाँ, क्या होता? सर्दी तुमसे ज्यादा खौफनाक तो नहीं, तुमसे ज्यादा भयानक तो नहीं? क्या मतलब? वो तो गोया उछल ही पड़ा था। उसका लहजा और अंदाज बहुत खराब लग रहे थे। तुम कितने मकरू हो, कितने गंदे हो, बता दो आज। वो सब जो तुम करते रहे हो। वो उसका गिरेबान पकड़े चीख पड़ी थी। क्या कह रही हो तुम? वो बहुत उलझा था। तुम तुम बदकार हो, पता पता था मुझे, पर इस हद तक कि चचाजाद बहन तक को नहीं छोड़ा। उसकी आंखों की बेयकीनी और अल्फाज ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी थी। वो मुख्तिल हवास लिए कुछ बोल ही ना पाया था। बिल्कुल डर नहीं लगा तुम्हें? ज़रा एहसास नहीं जगा? ज़रा नहीं डरे तुम? बोलो। वो रोने लगी। वो अपने हवास खोने लगा। कितनी मुश्किलों से तो वो उसके थोड़े करीब हुई थी और अब एक बार फिर वो दूर होने वाली थी। किसने कहा तुमसे? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसी ने जिसके साथ तुमने मुंह काला किया। एक एक लफ्ज़ पर जोर देती वो चिल्लाई। क्या? वो आई थी यहाँ? वो शदीद हैरान था। हाँ, उसने बताया है मुझे। तो उसने नहीं बताया कि उसे अपनी मर्ज़ी से झूठ मत बोलो। हाँ, सिर्फ़ मैं ही झूठ बोलता हूँ, बाकी सब सच्चे हैं। वो खुद आई थी मेरे पास। उसने अपनी रज़ामंदी से अपना आप सौंपा था मुझे। तुम्हें मैं ख़तावार दिखाई देता हूँ, मगर उनमें एक लड़की भी बुरी नहीं दिखाई देती जो अपनी मर्ज़ी से मेरी झोली में गिरती रही हैं। मैंने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। अगर मैं इतना कमीना हूँ तो आज तुम मेरे निकाह में हो। क्या मैं पिछले 3 साल से तुम्हें हाथ लगाया? बोलो, क्या मैंने तुम्हें छुआ? तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें हाथ तक लगाने की कोशिश की? तुम्हारे साथ तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। क्या मैंने ऐसा किया? बोलो। ये सब जहाँ खूबसूरत व हैंडसम मर्द देखती हैं, वहाँ मछलियों की तरह फिसलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लड़कियाँ बुरी हैं, मगर जिस तरह मेरे जैसे कमीने मर्द हैं, बिल्कुल इसी तरह उन जैसी औरतें भी हैं। तुम हर बार मेरा एहतसाब करने लगती हो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। वो खुद आई थी मेरे पास। वो सबसे पहली लड़की है जिसने मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं चाहे जाने के काबिल हूँ। उसने अपना आप खुद बेमोल कर दिया था मेरे सामने। अब उसकी ज़लालत देखो कि खुद अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरती फिर रही है। वो गुस्से और नफ़रत की इंतहा पर था। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूँगी। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो जैसे बम उसके आसाब पर फोड़ गई थी। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? उसके हठीले अंदाज पर तो वो लरज़ गया था। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। उसको धक्का देती वो अपना बैग लेकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? खींचकर उसे वो रोकने लगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो चिल्लाई। तुम्हारे जैसे बदकिरदार के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। वो शिद्दत से रोती बिलखने लगी थी। उसे रोते देख कर वो खुद पर सारा कंट्रोल खत्म होता देख रहा था। मैं मर जाऊँगा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊँगा। तो मर जाओ, सख्ती से कहती वो चीख पड़ी। प्लीज़ ऐसा मत करो। पिछले 3 सालों से मैं किसी औरत के नज़दीक तक नहीं गया। हर औरत हीच लगती है तुम्हारे सामने। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उन 3 सालों में किसी औरत को नहीं छुआ। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, पर अब मैं ये गुनाह तर्क कर चुका हूँ। यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा। नहीं है मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन। वो आँसू साफ करती एक बार फिर बैग में कपड़े डालने के लिए अलमारी खोलने लगी। तुम किसी से भी पूछ लो, तहकीकात कराओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे शादी के बाद मैं किसी औरत के नज़दीक नहीं गया। वो उसे अपने फैसले से न हटते देख कर रोने लगा। अगर तुम गई तो मैं सब कुछ तहस-नहस कर दूँगा। तुम नहीं होगी तो इस आला ओहदे से भी जान छुड़वाऊँगा। सब कुछ छोड़ दूँगा और सबसे पहले तो मैं फ़ाहरा का खून करूँगा। उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। हर चीज़ को आग लगा दूँगा मैं। मेरे पास कुछ नहीं रहना चाहिए। सब कुछ तबाह व बर्बाद करके रख दूँगा। वो शिद्दत से रोने लगा। वो कपड़े बैग में रखने लगी। उसे तैयारी करता देखकर वो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। तुम सबकी बातों पर यकीन करती हो, सिर्फ़ मेरा ही नहीं करती। ये कैसा इंसाफ़ है? मेरी बात पर यकीन करो। उसे टस से मस न होता देखकर वो एकदम से मुड़कर साइड टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है, मैं खुद तो ही ख़त्म कर लेता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसके लहजे से घबरा कर वो सूरज से उसके पास जाकर उसको खींच कर बोली, नहीं जा रही। हिचकियों से रोती वो बैग फर्श पर फेंक कर कमरे से निकल गई थी। इन 2 बेटियों ने मजबूर ना किया होता तो इस कदर ज़िल्लत भरी ज़िंदगी क्यों गुज़ारती? रोते हुए वो बार-बार खुद से कह रही थी,
सारी रात सोई नहीं थी। सुबह सूजी आंखें सपाट चेहरे से उन्हें नाश्ता करवा रही थी। वो नाश्ता करते हुए उसे भी देख रहा था। वो बेनियाजी से अलीशा और अलीना को नाश्ता करवा रही थी। फिर अलीशा को बैग देकर बोली, गाड़ी में बैठो। वो निकली तो सिकंदर भी उठकर उसके पीछे निकल गया था। अलीशा को स्कूल ड्रॉप करते हुए भी वो उसकी नाराज़गी को सोचे जा रहा था। सारा दिन ऑफिस में बुरा गुजरा था। उसकी ज़िंदगी की नैया पार लग ही नहीं रही थी। जहाँ वो कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता, वहीं से बदकिस्मती का नया दर खुल जाता। वो कोई बात नहीं करती थी। जान पर तो इस वक्त बंद आई थी जब उसने उसे बैग तैयार करते देखा था। कहाँ जाना है? आयशा की शादी होने वाली है, जाना है। पर वो तो महीने बाद है। उसे जैसे कमज़ोर सा एहतजाज किया। 20 दिन बाद अम्मी के साथ तैयारियां करनी है। ज़ैनब और फातिमा तो है ना, वो कर लेंगी। एक लम्हा के लिए आंखें उठाए सपाट सा देखने के बाद वो बोली, मैं करूंगी, मैं जा रही हूँ। तब से दिल में खुदबुद होने लगी थी। इतने दिन उसके बगैर वो कैसे रहेगा? अलीना को गले से लगाए बार बार चूमता, वो के नखियों से उसे भी देख रहा था। उसके जाने तक वो बार बार ये सोचकर उदास होता रहा कि वो इतने दिन कैसे उनके बिना कमरे में रह पाएगा। वो दिन आ पहुंचा था और वो उन्हें लेकर चला गया था। उन्हें छोड़कर वो वापस ड्यूटी पर आया था। घर में सिर्फ दो ही बंदे थे, वो और उसकी माँ। वो बोर होने के लिए बिल्कुल तैयार था। रोज़ रात को फ़ोन करके अलीशा और अलीना के साथ बात करके रिलैक्स हो जाता। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। आज भी जब उससे बात की तो वो एक दो बातों के बाद खुदा हाफिज़ कहने लगी। बात करो ना, मुझे नींद आ रही है। उसे कहा तो वो गंभीर आवाज़ में बोला, पर मुझे नहीं आ रही, मैं बंद कर रही हूँ। प्लीज़ किसी और से भी बोलने नहीं देती और खुद से भी बात नहीं करती। मैं क्या करूँ? वो हकीकतन परेशान था। तो किसी और से कर लो, अपने 2 नंबर जज्बे मुझ पर मत लुटाओ। वो तुर्शी से बोली थी। तुम पर अपने जज्बे ही नहीं, पूरी हस्ती लुटाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बोझिल आवाज़ के हर तासुर को तोड़ती वो सपाट अंदाज में बोली, मैं इन फजूल बातों के लिए फ़ोन किया है? मेरी हर बात फजूल लगती है, मैं भी फजूल लगता हूँ, पर मुझे ना तो तुम्हारी कोई बात फजूल लगती है ना तुम। इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे बोलता रहूं। वो संजीदा था। तुम्हें आज़ादी है, तुम किसी से भी बात कर लो, मुझसे नहीं। कल को यही बोलोगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आऊँगा। सिर्फ तुम्हारे साथ बोलूँगा। तुमसे शादी के बाद तल्ख़ बातें सुन-सुन कर अब इन बातों का आदी हो गया हूँ। किसी और की ज़ुबान से शहद भी टपकता है तो पत्थर की तरह लगता है। जो सुकून तुमसे बात करके मिलता है, वो कहीं नहीं। मुझे काम है। वो उसकी बातों से तंग आकर बोली। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका मखमूर लहज़ा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें नहीं पता, अजवा जब वो मखमूर अंदाज में बोलता है ना, तो मैं बुत बनकर सिर्फ और सिर्फ उसे सुनती रहती हूँ। मैं उसकी आवाज़, उसके लहजे की दीवानी हूँ। उसके कानों में ज़ुबारिया की आवाज़ गूंजी थी। तल्ख़ होकर बोली, मुझे तुम्हारी आवाज़ से नफ़रत है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती। उसकी बात पर दूसरी जानिब यकदम सन्नाटा छाया था। कुछ साने बाद वो फीकी हंसी हंसा बोला, पर मुझे तो तुम्हारी आवाज़ से इश्क है ना, मुझे तो सुनने दो। फिर वही मखमूर लहजा, मैं बंद कर रही हूँ। फिर वाकई उसे फ़ोन काट दिया था। एक फीकी मुस्कान होठों पर लाते वो मोबाइल को घूरता रहा था। सिरकते दिन रात उसे अपने आप से लापरवाह करते जा रहे थे। आज उसका रवैया कुछ ज़्यादा ही खराब हो जा रेहाना था। सुबह ऑफिस में सब पर बिगड़ता वो जब घर आया तो ये देख कर दंग रह गया कि वो आ चुकी थी। वो उल्फत के हमरा बैठी शादी का अहवाल सुना रही थी। उसे आता देख कर वो सास के पास से उठी। उसे बैठने की जगह देकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। उसकी नज़रें मुसलसल उसी पर थी। यकलख्त वो उठ कर किचन में गई थी। फिर कुछ देर बाद वो अलीना को लेकर सीधी कमरे में गई थी। अपनी बेख्तियारी पर झुंझलाता वो कुछ देर तक तो माँ के पास बैठा रहा, फिर कमरे में आया। अलीना को नहलाकर उसने उसके कपड़े बदले थे। कपड़े बदल कर वो उसे खेलने भेजकर खुद मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी। वो बेचैनी से पूरे घर में फिरता फराता एक बार फिर कमरे में आया। क्या खाओगे? वो यकटक उसे देखता रहा। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो चौंक उठा। उसके बेतरतीब हुलिये को बगौर देखती वो बोली, क्या खाओगे? जो भी हो। खाने की टेबल पर वो बराए नाम खा रहा था। उसकी प्लेट भरी पड़ी थी, जिसे नोट करते माँ टोके बिना ना रह सकी। अपनी हालत देखी है, कितने कमज़ोर हो गए हो, क्यों उड़ी हुई है तुम्हारी भूख, ये क्या हालत बना बना ली है अपनी। आखिरी जुमला उन्होंने अजवा को देखकर अदा किया था। वो हजल सी प्लेट पर झुकी थी। वो उठ गया था। फिर उसने नोट किया वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। खाने बराए नाम खाता, अक्सर ना भी खाता। रात को हुज़ैफ़ा से फ़ोन पर बात करके वो कह रहा था, अगर उसकी नफ़रत मेरी मौत से ख़त्म हो सकती है तो भी ठीक है, मैं मर जाता हूँ। ना जीना अच्छा लग रहा है, ना खाना। वो कहती है कि मेरी आवाज़ उसे सख्त बुरी लगती है, तो फिर मैं जी कर क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। बहुत दिलगीर सा वो अपने दिल की हर बात शेयर कर रहा था। उसे आता देख कर वो मोबाइल ऑफ करके बाहर चला गया था। वो दफ्तर से आया तो फ़ाहरा को देख कर उसके माथे पर नागवार शिकने उभर आई थी।
ये क्यों आई है? वो उसके पीछे किचन में आया था। मैं भी इसे घर से निकालता हूँ। वो बरहम था। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। मैं उसे कुछ ना कहूँ और ये मेरा घर तबाह कर दे। मैं एक मिनट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सख्त इश्तियाल में था। तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देती। वो उसे रोक रही थी। तो ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। वो रुका नहीं था। वो ट्रे में चाय और स्नैक्स रख कर ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे देखकर उसकी तेवरी चढ़ गई थी। नाराज़ हो रहा होगा ना? फ़ाहरा बड़े खुशकुन लहजे में पूछने लगी। हाँ, ऐसा ही है। उसने भी सच उगला था। कुछ देर के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया था। फिर कदरे रिलैक्स होकर बोली, मेरी ज़िंदगी उसके हाथों तबाह हुई है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मुझे बर्बाद करके खुद की इतनी ऐश भरी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। कसूर तुम्हारा भी है। तुमने उसे इतनी हिम्मत क्यों दिलाई थी कि उसने आधी हद तक तुम्हें मिसयूज़ किया? उसकी बात पर वो पहलू बदलती बोली, उसे ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं, कोई मर्द इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि लड़की की हिम्मत अफ़ज़ाई के बगैर उसे छुए। इश्क व आशिकी के चक्कर में इतनी नज़दीकियाँ लड़कियों के लिए भी दुरुस्त नहीं। तुम बराबर की कसूरवार हो। सारा इल्ज़ाम तुम उसे नहीं दे सकती। उसकी सच्ची बातों पर कुढ़ती वो यकदम से उठते हुए बोली, मैं अब घर जाऊँगी, बहुत देर हो गई है। हाँ, जाते-जाते ये बात याद रखना कि लड़की जब तक खुद को मिसयूज़ ना होने दे, दुनिया का कोई मर्द उसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। एक बार फिर आछी लहजा में उसे बहुत कुछ समझा गई थी। वो तेज़-तेज़ कदम उठाती चली गई, जबकि वो चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम से निकली थी। खाना खाने आओ, मैं टेबल लगा चुकी हूँ। अजवा ने झाँकते हुए इत्तला दी और चली गई। काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो वो एक बार फिर स्टडी रूम में आई। खाना खाने आओ। नहीं खाना मुझे। वो मुसलसल लैपटॉप पर अपना कोई काम किए जा रहा था। अगले दिन जब वो शाम को घर आया तो आते ही बोली, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं आउटिंग के लिए। मैं जाकर तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं। उसकी तैयारी में तकरीबन घंटा लगा था। वो सब भी तैयार बैठे थे। कुछ देर में वो गाड़ी में बैठे करीबी झील जा रहे थे। ड्राइविंग वो खुद कर रहा था। बच्चे पिछली सीट पर थे। फ्रंट सीट पर बैठी वो इर्द-गिर्द के नज़ारों में खोई दुनिया से बेखबर थी। ड्राइव करते हुए वो एक नज़र उस पर भी डाल देता। झील के पास पहुँचते ही उतर कर गाड़ी रोक कर करके उन्हें एक सहल रास्ता की तरफ ले आया। सरसब्ज़ पहाड़ों के बीच ये झील बहुत बड़ी थी। ढलता सूरज झील की खूबसूरती को चार चाँद लगा रहा था। शफ़क़ की गहरी सुर्खियाँ उभर आई थीं। कहीं इक्का-दुक्का सुरमई बादल भी मंडलाते नज़र आ रहे थे। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी थी। ठंडी यख बस्ता हवा ठिठुरने पर मजबूर कर रही थी। चलो देर हो रही है, बच्चों को ठंड लग जाएगी। वो अलीशा और अलीना का हाथ थामे गाड़ी की तरफ आए थे। घर वापसी तक मुकम्मल तारीकी हर सू छा गई थी। ज़ैनब के यहाँ काफ़ी अरसा बाद बेटा हुआ था। वो बहुत खुश थी। फ़ौरन जाने को दिल ललचाया था। बच्चे सास के पास छोड़ने का सोचकर वो अकेली जाने का फ़ैसला कर चुकी थी। अलीना आजकल मोटी सरी में थी, इसलिए वो उसे भी लेकर नहीं जा सकती थी। अम्मा क्या कह रही हैं? तुम जा रही हो? वो बहुत दिल गिरफ्ता सा पूछ रहा था। हाँ, मुख्तसिर कहकर वो जल्दी-जल्दी सलाद काटने लगी। कितने दिन रहोगी? मजरूह लहजा उसके मुंतशिर ज़हन का अक्कास था। लगेंगे कुछ दिन। और बच्चे? वो अम्मी देख लेंगी। पर हर्ज होगा उनका, होमवर्क, दीगर काम माँ तो बेहतर ना कर पाएँगी। ये मेरा हेडेक नहीं है। क्या मैं ज़रा-सी खुशी की भी हकदार नहीं? क्या मैंने तुम्हारे घर का ठेका ले रखा है? क्या मैं तुम्हारी मुलाज़िमा हूँ? वो ज़हरनाकी से बोली। उसका उखड़ा-उखड़ा रवैया उसे चुप करा गया, लेकिन कुछ देर बाद वो बोला, मैं नहीं रह सकता। मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा, फिर वापस उसी दिन आ जाएँगे। वो संजीदा था। मुझे कुछ दिन रहना है वहाँ। ठीक है, 2-3 दिन रह लो, पर मैं 1 महीना रहूँगी। उसे गुस्सा आया था। प्लीज़, वो कुछ करीब होता इल्तिजा करने लगा। हटो, मुझे काम करने दो। कुछ दिन के लिए जाओगी ना? नहीं, मैं तुमसे भाग रही हूँ। नफ़रत करती हूँ तुमसे। इंतहाई बुरे लगते हो मुझे। इसलिए जाना चाहती हूँ। क्या ये वजह काफ़ी नहीं? बोलो। मैं जाने से मना नहीं कर रहा, पर इतने ज़्यादा दिन रहने पर मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसने खुदसरी से कहा। हार मानते वो गहरी साँस खारिज करता कदरे धीरे से बोला, किस वक़्त जाओगी? सुबह मैं खुद चली जाऊँगी, तुम्हें ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। सुबह वो बच्चों को स्कूल भेजकर तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि गेट पर उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। गार्ड लपक कर गया। चलो। उसके हाथ से बैग लेकर वो गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकता फ्रंट सीट खोलने लगा। वो खामोशी से बैठी ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। उस इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी खामोशी और मलाल रकम था। तुम कब तक अजियत देती रहोगी मुझे? तकलीफ देती हो तो मुझे कबूल है, मगर मेरी बेटियां इग्नोर हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? पहले कभी तवज्जो दी तुमने उन पर? क्या आप ही की मौजूदगी में तुमने कभी अलीशा पर मोहब्बत भरी नज़र डाली थी? तुम तो उस वक़्त अपनी अय्याशियों में मगन थे ना, तुम्हें क्या फ़िक्र थी अपनी बीवी-बेटी की? वो तनफ़्फ़ुस से कहती चुप हुई। हाँ, किया मैंने मैंने सब, लेकिन मैं माज़ी में जाकर सही नहीं कर सकता। इसी हाल को
اچھا کر کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں. تم نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے. پچھلی غلطیوں کا احساس دلاتی ہو. جب کچھ ٹھیک کرنے لگوں تو بھی طنز کے تیر چلا کر میرا منہ بند کر دیتی ہو. اب کروں تو کیا؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا وہ چلایا تھا. اسے سارا غصہ اس کے جانے پر آ رہا تھا. یہ دوری اسے ناقابل برداشت لگ رہی تھی. وہ بہت اشتعال سے میں گاڑی چلا رہا تھا. تمہیں آپی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ اس نے خلاف توقع سوال کیا تھا. وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑایا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ. اس نے بہت دکھ سے کہا تھا. وہ اس کا جواب جان گئی تھی. نہیں. اس پر ایک نظر ڈال کر بولا، اب تم اور نفرت کرو مجھ سے. سچ اگلوانے کی وجہ بھی یہی ہے. وہ سخت ناراض ہوا تھا. اور جن کے ساتھ گناہ آلود وقت گزارا. اب کہ اس کے لہجے کی کاٹ پر وہ شرمندہ ہو کر بولا، کیا تم ان باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ اب تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا. اب تو میں مخلص ہوں تمہارے ساتھ. میں سچ کہہ رہا ہوں. ایک لڑکی بھی نہیں میری زندگی میں. میری ساری محبت صرف تمہاری ہے. اس کا اشتعال اب مکمل طور پر ختم ہوا تھا اور وہ سمے بڑے جذب سے کہتا اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا. باہر کے مناظر میں کھوئی اپنی نم آلود آنکھیں شیشے پر جمائے وہ دل میں روئے جا رہی تھی. وہ روز فون کرتا. علیشا اور علینا بھی بات کرتی. مما کب آئیں گی؟ وہ منہ بسور کر کہتی، بس کچھ دنوں بعد بیٹا. وہ پچکارتی، پاپا سے بات کریں. علینا پاپا کو فون پکڑا کر علیشا کے پیچھے بھاگتی نکل گئی. کھڑکی میں کھڑا وہ بہت دبی آواز میں بولا، کب آؤ گی؟ کوئی پتہ نہیں. مجھے امی بلا رہی ہیں. یکدم سے فون بند کر کے وہ رابطہ کاٹ چکی تھی. موبائل دیوار پر مارتا وہ کمرے کی ساری حالت بگاڑ چکا تھا. اس کی دنیا تہو دبالا ہو گئی تھی جب راشدہ نے کال کر کے کہا تھا، بیٹا تم دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ. اجوا کیوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی؟ راشدہ کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا. کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بول ہی نہ پایا تھا. پھر زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، آنٹی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا. بیٹا وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی. میرے لاکھ سمجھانے پر بھی روتی رہتی ہے اور جانے سے انکار کر رہی ہے. کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے. کچھ نہیں ہے آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں. ہم میں کوئی لڑائی نہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے. وہ کچھ سوچ کر بولا، آنٹی میری بات کرا دے اس سے پلیز. وہ بہت آزردہ ہوا تھا. کچھ لمحوں بعد اس کی آواز ابھری تھی، کہو کیا کہنا ہے. تم کیا تماشا کرنے لگی ہو؟ تم کیوں میری جان لینے پر تری ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ خدا کے لیے واپس آؤ. وہ رونے لگا. نہیں آ سکتی. میں مر جاؤں گا. کیا کروں تمہارے لیے جو تمہیں خوش کرے؟ بولو کیا کروں تمہارے لیے؟ اگر تم واپس نہیں آئی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا. بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور پھر خود زہر کھا کر مر جاؤں گا. سنا تم نے؟ وہ چلایا. کال کاٹ کر وہ شدت سے روتا اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے لگا تھا. وہ سڑکوں کی خاک چھانتا 2 دن سے باہر تھا. اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. ساری دنیا ہر چیز بری لگ رہی تھی. دگرگوں ہوتی حالت. مخدوش کیفیت نے بالکل نڈھال کر دیا تھا. تغافل کی کوہر خود پر چڑھائے وہ گھر سے لا تعلق اپنا غم غلط کر رہا تھا. ماں بار بار کال کر رہی تھی. وہ کسی کال کا جواب نہ دے رہا تھا. دل کی دنیا ویران تھی. وہ محبت کا سوگ منا رہا تھا. اس کی محبت اسے مارنے کی بھرپور کوشش میں تھی. وہ اپنے مرنے کا سوگ منا رہا تھا. تھک ہار کر وہ گاڑی میں بیٹھا شدید یاسیت میں گاڑی ڈرائیو کرتا اپنی لٹتی زندگی پر سوچے جا رہا تھا. کچھ بھی تو نہیں بچا تھا. کچھ بھی تو نہیں. وہ لٹا پٹا گھر آیا تھا. گارڈ نے گیٹ کھولا تھا. گھر پر سناٹا طاری تھا. خاموشی کا راج تھا. وہ سیدھا کمرے کی جانب آیا تھا. دونوں بچیاں دادی کے پاس سوتی تھیں. وہ اندر آ کر سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر چکا تھا. تاریکی اجالے میں بدل چکی تھی. وہ مڑ کر بیڈ کی جانب آیا اور ٹھٹک کر رک گیا. کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے تو دم بخود رہ گیا تھا. روح واپس آئی تو جان آئی. لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے. تیز لائٹ سے آنکھیں چندھیائی تو وہ مندی مندی آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی. آ گئی تم؟ وہ والہانہ اس کی طرف بڑھا تھا. دوپٹہ اٹھاتی وہ بیڈ سے اتری تھی. کھانا کھاؤ گے؟ نہیں. اس کی بھوک اڑ چکی تھی. اب وہ بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا، چائے بنا دوں؟ چائے بنا دو. وہ چائے بنانے چلی گئی. کچھ دیر تک تو وہ خوشی سے بے حال دل کو کنٹرول کرتا رہا. پھر اس کے پیچھے کچن میں آیا. وہ چائے بنا رہی تھی. اسے محسوس ہوا کہ وہ رو بھی رہی ہے. چائے کپ میں انڈیل کر وہ جو ہی مڑی اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی. اپنے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی کپ اسے پکڑا کر کترا کر جانے لگی. کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ وہ خاموشی سے کھڑی اب شدت سے آنسو بہانے لگی. کیا ہوا ہے؟ کیا اب پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ایک خاموش نظر اٹھائے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی جانے لگی. بات کا جواب دو. ایک بار پھر وہ سامنے آیا. تم ایسے چھپ نہیں سکتی. اب بولو، جواب دو. کیا بات ہے؟ وہ اب قدرے سختی سے بولا.
वो बिना आंखें उठाए शिद्दत गिरिया से उस मर्द का चैन और सुकून तहबाला कर रही थी। दोनों कंधों से थामे वो अब मोहब्बत से पूछने लगा, जो भी इस वक्त तुम्हारे अंदर चल रहा है बोल दो, बोल दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कहो, क्या तुम्हें रुला रहा है, बोलो। वो उकसा रहा था। काफी देर बाद जब उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखों में देखता मबहूत रह गया था। उसे दम बखुद होता देख कर वो भागती हुई कमरे में गई। वो कुछ साथ बाद जैसे बेदार हुआ, तेज कदमों से भागता उसके पीछे गया था। दरवाजा लॉक्ड था। खोलो, वो दस्तक देने लगा। दूसरी तरफ खामोशी थी। दरवाजा खोलो प्लीज। वो नहीं खोल रही थी। वो मुस्कुराने लगा था। खोलो ना प्लीज। मुस्कुराता, अपने बालों में हाथ फेरता वो मरने के करीब था। माँ, आवाज सुन रही है प्लीज, एक बार फिर वो मुस्कुराता बोला। कुछ देर बाद दरवाजा खोल दिया गया। वो सूरज से अंदर आया था। दरवाजा लॉक करके उसके करीब आकर बोला, तुम कब तक भागोगी मुझसे? उसके आंसू अपने हाथों से साफ करके बड़ी दिलकशी से बोलने लगा, तो ये वजह है ना आने की? मैं तो कुछ और समझा था। अब बोलो, जान मांगो कि वो भी दूंगा। सिर्फ एक बार एतराफ कर लो कि मोहब्बत करने लगी हो मुझसे। उसकी साहिराना आवाज उसकी समातों में रस घोलने लगी थी। वो आपी के साथ बेवफाई कैसे कर सकती थी? आप ही, जिस मर्द से तुम्हें इश्क था उससे ताहयात नफरत कैसे कर सकती थी मैं? क्योंकि मुझे तुमसे इश्क था। जिस चीज़ को तुम पसंद करती थी मैं उससे कैसे नफरत कर सकती थी? ये खौफ तो मुझे ना आने पर मजबूर कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटियों की खातिर हार मान ली मैंने, वरना तो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कभी ना करती। वो दिल ही दिल में अजीब व गरीब तावीलें दे रही थी। एक बार कहो, सिर्फ एक बार कि तुम मोहब्बत करती हो। उसकी गंभीर और दिलकश आवाज़ ने एक बार फिर से जकड़ने की कोशिश की थी। उसकी खामोशी पर ज़ेरे लब मुस्कुराता बोला, ओके, मैं तो कर सकता हूँ ना मोहब्बत? वो मुजस्समे सवाल बना खड़ा था। धीरे धीरे उसके हाथ उसके गिर्द हिसार बांधने लगे थे। उसके वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। फिर यह हिसार कुछ और मजबूत हुआ था। इस मर्द के वजूद में बर्फ सी दौड़ गई थी। एक पाक औरत का वजूद उस मर्द के वजूद को किसी अनछुए एहसास से दो चार कर रहा था। उसके उसके किसी भी अमल में मज़ाहमत नहीं थी। उसकी हिम्मत बढ़ी और वो उसे दीवाना वार अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा था। वो औरत मजबूत थी। उस मर्द को चारों शाने चित कर देने के बाद उसे अपना आप सौंप गई थी।